حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک کے نام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، جس مہینے میں جس تاریخ میں کسی اللہ کے ولی کا وصال شریف ہوتا ہے تو ان کی یاد منایا کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ حضرت سیدی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصال شریف کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے ان بزرگوں نے، نوجوانان نے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادام اللہ فیضم العالیہ نے یہ نورانی جلسہ منعقد کیا ہے۔ ہمارے لیے ان مقرب بندوں کے ذکر میں بہت دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا فائدہ ہے۔ ان کی پاکیزہ سیرت، ان کے اعلیٰ درجے کی اخلاق کریمہ، ان کی اوصاف جلیلہ سنتے ہیں تو ہمارے عادتوں میں، ہمارے اوصاف میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہمیں بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ان مقربین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اور ان کی عظمتیں، رفتیں سننے سے دل میں ان پاکیزہ ہستیوں کے ادب و احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا ادب احترام جتنا زیادہ دل میں بڑھتا ہے، ایمان اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان و عمل دونوں میں انقلاب پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، جو ہم اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت طیبہ، عادت، اخلاق، اوصاف، ان کی شان، رفتیں جو بیان کرتے ہیں، امت کا فائدہ ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا ہم ذکر نہیں بھی کریں تو وہ بلند درجہ ہی ہے، اللہ نے ان کو بلند کیا۔ ہم نہیں کریں تو بھی بلند ہے، کریں تو بھی بلند ہے، لیکن کریں تو ہم بلند ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما ہم مدحت محمدم بی مقالتی لیکن مدحت مقالتی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کیا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے میرے کلام کو قابل تعریف بنایا۔ ایسے ہی ہے، محبوبوں کا نام لیتے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہم اونچے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے قرب میں اللہ محبوب بنا لیتے۔ بھئی تو یہ اولیاء اللہ کے سرداروں کی بات ہے، اب ہم جو کر رہے ہیں وہ تو سلطان الاولیاء ہیں۔ عام ولی کی شان یہ ہے، میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، فائدہ ہمارا کیا ہے ذکر، محبت کرنے سے، چاہنے سے۔ چوطرف رکھتا ہوں، آواز ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے زمانے کے ایک شخص ایک اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے گھر سے نکل کے جا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنائے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا حدیث ہے پیارے۔ اب وہ جا رہے ہیں کہ اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر فرمایا، ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو۔ سب جانتا ہے مگر پھر بھی پوچھنا، ان سے سوالات کرو، جوابات، یہ سب ہونے کے بعد ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری دیکھیے، اللہ نے بھیجا، اللہ کو معلوم ہے تاکہ بندوں کو بھی معلوم ہو جانا، اس لیے ایسا ہے۔ اب یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے ایک نیک بندے سے ملنے جا رہا ہے، بیچ رستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کھڑے ہو گیا۔ اللہ جو سکھا کے بھیجا وہی سوالات کیا انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو،
کہا میں ایک اللہ کے دوست سے ملنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا ان کی تمہاری کوئی خاندانی رشتہ داری اور تعلق ہے کیا؟ تو کوئی خاندانی رشتے کے تعلق نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تجارت کا لین دین کا معاملہ ہے کیا؟ کہا نہیں کوئی تجارت کے لین دین کا بھی معاملہ نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا ہے میرے رب سے محبت کرتا ہے اس لیے ملنے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اللہ نے خوشخبری دے کے بھیجا تھا. وہ کیا فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں. انسانی شکل میں تم سے میں ایک خوشخبری سنانے اللہ نے بھیجا ہے. تم چونکہ اس بندے کو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو اللہ نے بھی بشارت دیا ہے کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ تم اس کو میری خاطر محبت کرتے ہو. کہو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے دوست سے محبت کرے اللہ کی محبت مل گئی. محبت نہیں کرتے تو وہ محبت نہیں ملتی تھی. کر کے جو پا لیے ہے. آپ بتائیے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ چند انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن انعام یافتہ بولے تو اللہ کی جن پر خاص نظر کرم ہیں بڑے بڑے عہدے ملے ہیں بڑے بڑے مقامات ملے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں. اور پھر ہم کو بھی حکم ہے انہی کے راستے پہ چلنے کی دعائیں مانگتے رہو. اللہ سے دعا مانگو ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا. وہ سورہ فاتحہ میں نا جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ کہا اللہ نے دعا کرو میرے سے میں جن پر انعام کیا ہوں ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو. ہم دعا کرتے اللہ نے بتایا دعا بندے اپنے سے نہیں کر رہے. اللہ نے سکھایا میرے سے دعا اپنے حبیب کے ذریعے یہ دعا دیا. اس لیے سورہ فاتحہ کے 25 ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعا سورۃ السوال بھی ہے. اس میں سوال ہے اللہ سے دعا ہے. انعام جن پر ہوا اللہ ہم کو اس راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن پر تیرا غضب ہو گیا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے اللہ ان کے راستے سے بچا. سورہ فاتحہ تمام قرآن کا نچوڑ ہے. اس میں خاص بات اللہ نے جو سکھا سیدھے راستے کی دعا مانگو غلط راستے سے بچنے کا سوال اللہ سے کرو. اس سے معلوم ہوا یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو ایک قرآن کا ثواب ہے. کوئی بھی چھوٹے سورے ہم پڑھتے ایک رکعت میں پڑھ لیے پورا سورہ دوبارہ وہ سورہ نہیں پڑھ سکتے مکروہ ہو جاتی نماز. مگر سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے ہر رکعت میں پڑھو نماز میں جان آ جائے گی. وہی نماز قبولیت کا شرف پائے گی. بار بار پڑھو. یہ سورہ فاتحہ کی خصوصی شان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ وہ صورت ہے نہ تورات میں ایسی صورت اتری نہ زبور میں اتری نہ انجیل میں اتری. خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے ہوتی. قرآن میں بھی نہیں ہے ایسی وہ صورت. اللہ نے کہا اس صورت سیدھا راستہ منگنا ہے. اب خالی منگنا تو اس کے ساتھ کوشش بھی کرنا نہ جانے کہ ان کا تھا کیا راستہ. بھئی ادھر منگ رہے تو بھی دیکھنا نہ تلاش کرنا تھا کیا راستہ. معلوم کرنے کے لیے ان کی زندگیاں پڑھنا پڑیں گا نہیں پڑھنا پڑے گا. پڑھے تو معلوم ہوگا ان کا انعام یافتہ بندوں کی سیرت کیا تھی زندگی کیا تھی ان کے عقیدے کیا تھے ان کے اعمال کیا تھے ان کے اخلاق کیا تھے ان کے آداب. جب مانگ رہے تو چلنا بھی نہ عملی طور پر خالی مانگ کے خاموش نہیں بیٹھنا. اس لیے ادھر مانگنا ہے تو ادھر پڑھتے اور سنتے رہنا بھی ہے ان کی زندگیوں میں. تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا. یہ انعام یافتہ ہے اللہ ان کے راستے پہ چلو برا. آخر کیا تھا راستہ ہم سمجھیں گے تو چلیں گے نا. اب کون انعام یافتہ پہلے میں بتا دوں آپ کو. وہ بھی اللہ نے بتایا انعام یافتہ کون ہے. اللہ پاک قرآن کی ایک اور آیت میں فرماتا من یطیع اللہ والرسول من یطیع اللہ والرسول او کما قال والرسول رسولہ. ہاں
من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات پر جو چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ یہ رہیں گے۔ کون انعام یافتہ؟ اللہ نام گنا کر بتایا، وہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ سمجھئے؟ صالحین بولے تو اولیاء اللہ، تو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ جتنے انبیاء رسول تو جانتے ہی ہوں، یہ جتنے خلفاء راشدین ہے یا ائمہ اہل بیت کرام ہے، صحابہ ہے، سب صدیقین ہوتے ہیں، شہداء کرام بھی جانتے ہیں، اور جتنے اولیاء وہ سب صالحین ہیں، بچے سب اولیاء۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیاء اللہ انعام یافتہ بندے، شہداء انعام یافتہ بندے، صدیقین انعام یافتہ بندے، نبیین انعام یافتہ بندے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام آنے، نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین یعنی اولیاء اللہ کے راستے پر چلا۔ جب دعا کر رہے ہیں تو دیکھنا بھی کہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے کیا۔ جب کہہ رہے ہیں شہداء کے راستے پر چلا تو دیکھنا شہداء کا راستہ ہے کیا۔ جب ہم کہتے ہیں صدیقین کے راستے پر چلا، دیکھنا ہے صدیقین کا راستہ ہے کیا۔ جب ہم اللہ سے معروضہ کر رہے ہیں نبیین کے راستے پر چلا، دیکھنا بھی ہے کیا۔ تو اس کے لیے پڑھنا اور سننا پڑھتے رہتا ہے، علماء پڑھتے رہتے ہیں، دیگر پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، کرنا جس کو نہیں پڑھ سکتے کم سے کم علماء کرام سے سنتے رہنا ہے۔ تو جہاں ہم کو اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذکر بھی صحیح راستے کو اپنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو نورانی محفلیں ہیں ہمارے بزرگ نوجوان عاشقان رسول کرتے ہیں، یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ سنتے رہنا چاہیے، اس میں ادب احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کے دوستوں کا جتنا ادب احترام بڑھے گا نا، تو ان سے محبت بڑھنے کے بعد ان کا ذکر بھی کثرت سے ہم کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی عظمتیں سننے کے بعد، ان کی پاکیزہ سیرت سننے کے بعد ادب و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ادب کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے ولی ہے، ولی کامل ابو الحسنات حضرت سیدی عبداللہ شاہ قبلہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کی کیسٹ میں نے کئی بار سنا ہے، آپ فرماتے لوگوں برے خاتمے کے بھی کچھ اسباب ہیں، خاتمہ بالخیر کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اللہ ہی خاتمہ بھلا کرنے والا، برا کرنے والا سب وہ ہے، مگر جس کو خاتمہ نیک دینا چاہتا اسباب اچھے عطا کر دیتا، جس کا برا خاتمہ اچھے اسباب ہاتھوں سے نکل جاتے۔ کیا حضرت فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے۔ خبر ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بھی بری موت ہوتی ہے، حضرت فرماتے تو بات ہوں۔ اور خاتمہ بالخیر کے لیے کہتے ہیں عاجزی انکساری کرنے سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور فرماتے عصر کی 4 رکعت نماز سنت پڑھنے سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور فرماتے اللہ والوں کی محبت و ادب کرنے سے، فرماتے اولیاء اللہ کے پاس جاتے آتے رہو، ان سے محبت کرو،
ان کے پاس جاتے آتے رہنے، محبت کرنے سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ بولے اب آدمی محبت کب کرتا جی؟ محبت کرے تو خاتمہ بالخیر ہوتا۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کب کرتا؟ ان کی عظمت دل میں ہے تو کرتا نا۔ انسانی فطرت ہے، کسی کی نفرت ہے تو کسی کی خرابیاں بولو تو نفرت ہوتی ہے، کسی کی خوبیاں بیان کرو تو محبت ہوتی ہے پیدا۔ کسی آدمی کے ہمارے بڑا ظالم ہے، بڑا قاتل ہے، بڑا فلاں ہے بولو، نفرت پیدا نہیں ہوتی دل میں۔ بولے بڑے عظیم ہستی ہے، بڑے خوبیوں، بڑے اچھے اوصاف والے، بڑے اچھے اخلاق والے، بچے عادات والے، ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی نا۔ تو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے دل میں عظمت آنے سے، اور عظمت پیدا ہوتی ہے ان کے خوبیاں بولنے، سننے، پڑھنے سے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ سوب جلتے ہم کو خاتمہ بالخیر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایسے آٹومیٹک عظمت پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی۔ اور من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور اللہ والوں کا ذکر جتنا زیادہ ہو خاتمہ بالخیر اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پکی بات۔ ایک ولی کامل نے کہا، اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں میں، اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت کیوں ہوتی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے سے خاتمہ کیوں اچھا ہوتا ہے، اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ شیطان سکرات کے ٹائم ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ایمان پہ مرنے مت دو۔ میں بھی تمہید کر رہا ہوں، اپن یہ جو مقربین کا ذکر سنتے ہیں پہلے فائدہ بتاؤ، تاکہ ہم کسی بھی اللہ کے دوستوں کا ذکر سنیں تو بڑا دل لگا کے سننے کی عادت ڈالیں، جہاں محفلوں پہنچنے کی عادت ڈالیں۔ فائدہ معلوم ہوا تو آدمی کچھ کام کرتا نا، انسان کی فطرت ہے، کچھ فائدہ معلوم ہوا تو اس کے جاگے آگے جاتا ہے، فائدہ نہیں معلوم تو پیسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے پہلے فائدہ بتا دے رہا ہوں، سمجھیے، کوئی بھی کام فائدے تک معلوم۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کسی بھی آدمی کے پیچھے بری موت کرنے کے لیے، بھٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو اتنا پاور دیا ہے اللہ، کسی بھی شکل میں آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کی روح نکل رہی، ان کے نانا جان دادا جان کی شکل بنا کے آتا ہے، نانی جان دادی جان کی بھی شکل بنا سکتے، شیطان ہے وہ، اس کو صورت شکل بنانے کی طاقت دیا اللہ نے۔ بھائی ہمارے امتحان کے لیے اس کو قدرت دی۔ اللہ اپنے دشمنوں کو طاقت دیا ہے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اپنے دوستوں کو طاقت دیا ان کے شرف کے اظہار کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ تو شیطان بھی پاورفل ہے۔ کانا دجال ایک بزرگ کو ماریں گا، انہوں خدا مان بولے تو نہیں تو کانا دجال ہے، خدا نہیں ہے بولے تو مار دیں گا، ہوگا مار کے دوبارہ زندہ کریں گا، کر کے لوگوں سے خدا مان رہے ہیں، ہاں پکا یقین ہے پہلے سے اور مضبوط ہوگا بولیں گے۔ اور یہ بزرگ سے بولیں گے میں تو تم کو مار کے زندہ کرانا، میں زندہ کروں اب تو خدا مانے نا، نہیں پکا کانا دجال ہے بولیں گے اس کو۔ تو اس کو مار کے زندہ کرنے کی طاقت دیا ہے اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو جلاتے تھے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے پیارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا ہے، کانا دجال کو بھی مسیح کہا ہے۔ کانا دجال کو مسیح کہیں کو کہا، اس کی آنکھ پھری ہوئی ہے، بالکل سماٹ بالکل بند ہو گئی ہے، اس لیے مسیح کہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے چھو دیتے تو شفا ہو جاتی، مردوں کو زندگی دیتے، بیمار کو شفا دیتے۔ یہ مسیح الگ معنی میں ہے، وہ مسیح الگ معنی سے، دھوکہ نہیں کھانا اس کو بھی۔ تو خیر اس کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنے کی بندوں کے امتحان کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت ہے ان کے شرف کے اظہار کے لیے، تاکہ کائنات کو اللہ کا قرب نصیب ہو، ان کے کرامات معجزات دیکھ۔ یہ نہیں کرنا، دشمن کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے۔ دشمن کی طاقت میں بندوں کا امتحان، دوستوں کی طاقت میں ان کی شان کا اظہار ہے، اس میں کئی فوائد ہیں۔ خود ان لوگوں کے ان کی بات کو مانیں گے نیک بندوں کی، ارے بھائی اللہ ان کے ساتھ اتنا نواز رہا، تو مانیں گے ان کی اچھی اچھی باتیں تو بڑے درجے پالیں گے۔ خیر تو معزز سامنے کرام ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے شیطان، اس کو اللہ نے شکل بننے کی طاقت دیا۔ اور جن کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتا بلکہ نہیں سنے، کبھی بلی کی شکل میں آ جاتا بلکہ، بالکل پکی بات ہے۔
کئی لوگ جنوں کو مار دیتے وہ سانپ سمجھ کے اور سانپ کی شکل میں رہتا، اس کے رشتہ دار اس کو پکڑ لے کے ستاتے رہتے، پھر پھرنا پڑتا عاملوں کے پاس۔ بس جید عالم ہے تو اچھا ہے تو اس کو بھی ستاتا انہیں، جن بڑا خطرناک ہوتا۔ عامل کچا ہے تو وہ عامل کو پکڑ لیتا، اس لیے کیا کرتے بڑے بڑے اولیاء اللہ کرنے لے جاتے۔ شیطان سب سے آگے کچھ بھی کر لے سکتا، گھس لے سکتا، اولیاء اللہ سے نہیں گھس لے سکتا، وہاں تو دبک جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا نہیں، ابھی کئی دیکھو اولیاء اللہ کے جاتے ہیں ہمارے حیدرآباد دکن میں، پیر بغدادی قبلہ ہوں گا تو کئی شیطانہ اتر جا رہے، جادواں چلے جا رہے ہیں۔ رحمت آباد میں سیدی خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ، نہیں بڑے بڑے اولیاء کے پاس ہو رہا بھائی، مگر زیادہ مشہور ہو گیا وہاں۔ اب وہ کیا حکمت ہے، مشہور ہوگا، کئی اولیاء اللہ ہیں۔ ایک حضرت سیدی حضور بندہ نواز ان کے پوترے کے پاس دیکھو، کئی شیطانہ چیخاں مارتے رہتے، تھوڑے دنوں میں بھاگ جاتے۔ اولیاء اللہ کے پاس دیکھنا، تعجب نہیں کرنا، تعجب نہیں کرنا، یہ اللہ نے تصرف دیا ہے اپنے دوستوں کو۔ میں اطمینان کے لیے، کیونکہ بات آ گئی ہے چلتے چلتے تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم پہلے سوچ کے نہیں بیٹھتے، بات آ گئی تو تھوڑا سمجھا کے جانا پڑتا ہے۔ ہو گیا سورہ نازیات ہے 30ویں پارے میں، اس میں 60واں انداز میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے کہا فالمدبرات امرا، مجھے قسم ہے کاموں کی تدبیر کرنے والوں کی۔ اللہ نے قسم یاد کیا کاموں کی تدبیر کرنے والے، کون کاموں کی تدبیر کرنے والے؟ مفسرین بتائے وہ تدبیر کرنے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل، دیگر ذمہ دار فرشتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ انبیاء کو پیغام پہنچانا تھا۔ اب کیا ہے؟ زلزلے، قصف، مسخ، کسی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھانا، کسی کو اتارنا، وہ ذمہ داری ان کی ہے، مگر وہ اللہ کی مرضی دیکھ کے کرتے، اپنے سے کچھ نہیں کرتے۔ ہم نے ان کے پاس ہے تو سب پھر اللہ کے چاہنے والوں کو دے دینا تھا، وہ مرضی تھے، اور سب ویسی تھے تو پھر بندوں کا امتحان کہاں ہوتا؟ ارے اللہ بندوں کا امتحان لے رہا، طاقت سے ڈرتا کیا میرے سے ڈرتا؟ وہ بھی تو ہے نا جی، امتحان کے لیے سب چلتے رہتا ہے یہاں پہ، ہے بات، پکی بات ہے۔ تو خیر جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں زلزلے بڑے بڑے، زمین میں دھسا دینا کس کو بھی، وہ بڑے بڑے ہولناک مست کر دینا، سب ان کے۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمہ پانی برسانا ہے، اناج اگانا ہے، ان کے ذمہ ہے۔ تفسیروں میں آپ ہے فالمدبرات امرن، ان فرشتوں کی ختم جو لوگوں کے کام بناتے، اللہ کے حکم سے۔ اسرائیل علیہ السلام ہے، روح کھینچتے نا۔ اب احادیث میں بات فرشتے ہو ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی جو بھی اللہ کا حکم ہوتا صورت بناتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں، روح ڈالنے والا فرشتہ الگ ہے، نکالنے والا الگ ہے۔ ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیا۔ ایک حدیث میں ابھی جنگلوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے کئی لوگ تھک کے وہیں سو گئے، منہ کھول لے کے سو گئے تو سانپاں جہاں دیکھو تو بل دکھی کی گھس جاتے نا، یہ بل سمجھ کے گھس گئے تو کیا عالم ہوتا بولو آدمی کا۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے، کوئی آدمی منہ کھول کے سویا تو فرشتے کا کام ہے کسی سانپ کو اس کے منہ میں جانے نہیں دینا، حدیث میں آیا ہے، اللہ نے مقرر کیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا پوری کائنات کو سنبھالتا ہے۔ ہم میں ان لوگوں میں فرق ہے جو چھوٹے چھوٹے معبود مانتے ہیں، وہ چھوٹے معبود نہیں ہو تو اللہ اکیلا نہیں سنبھال سکتا، اس کی مدد کر رہے بولتے ہیں۔ ہم یہ تصرفات جو مقربین کا مانتے ہیں، اللہ کے حاجت مند سمجھ کے نہیں مانتے ہم، بلکہ اللہ کی شان کریمی ہے، چاہے تو خود کائنات سنبھال لے، شان کریمی ہے، اپنے جس محبوب کو چاہے جو عطا دے کے جو چاہے کام لے تاکہ ان کو شرف مل جائے۔ ہم اللہ حاجت مند ہے، ان کا یہ نہیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں کو برابر نہیں کرنا۔ وہ محتاج سمجھتے ہیں اللہ کے، اللہ کو ان کا پکی بات ہے، میں تفسیروں میں پڑھے تو بات بناؤں، ہم ان اللہ والوں کو محتاج، اللہ ان کا محتاج نہیں سمجھتے، شان کریمی ہے جو عطا کرتا ہے۔ دولت اس کی آتی ہے اس کے دربار سے، اللہ جس محبوب کے ہاتھوں سے چاہے عطا کرے۔ واللہ موتی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اوتیت الاحمر والابرد، حبیب ترمذی شریف کی حدیث ہے، اوتیت الاحمر والابیض، اور وہ سنا سو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ دینے والا میں بانٹنے والا، مجھے سرخ و سیاہ کا مالک بنا دیا۔ سرخ بولے تو سونا، سفید بولے تو چاندی، سرخ و سفید، یعنی اللہ نے مجھے سونا چاندی کا مالک بنا دیا۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ترمذی میں ہے یہ حدیث،
مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. کنجیاں کس کے پاس ہوتی؟ مالک کے پاس. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. خالق وہ ہے، مالک مصطفیٰ کو بنایا. اسی لیے میں بول رہا ہوں، بات آئی تو بول دے رہا ہوں، انہی کے محبوب، انہی کے لاڈلوں کی بات کرنا ہے اپنے کو. یہ کس کے محبوب ہے ان کا بھی ذکر آ گیا اچانک تو بول رہا ہوں. ابھی اپنے کو تعجب ہوتا بھائی ایسا کیسا وہ سب اللہ دینے والا، اللہ کا سب ایک ایسا محبوب بندے بولے تو اللہ ہی کیا، اللہ جس محبوب کے چاہے ذریعے دے. میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ ان کا محتاج ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ محتاج نہیں، شان کریمی سے ان کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات تھے، جسے چاہے نواز دیتا ہے. اللہ تصرفات کے مرتبے دیتا ہے. محتاج ہم کیا بولے؟ اللہ الصمد ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. ہمارا عقیدہ ہے. قل اللہ تو ہر فاتحہ میں پڑھتے چلتے ہم اس کو پڑھتے اس لیے تاکہ بے نیازی ہمیشہ ہمارے نظروں میں رہے، سیدھا رستہ ہمیشہ ہماری زبان پہ جاری رہے. اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہو جاتا. فاتحہ پڑھتے پڑھتے سیدھا رستہ مانگتے رہتے نا، اس میں پڑھتے پڑھتے 5 وقت پڑھے تو اللہ دعا رد کرتا کیا جی اتنا مانگے تو اس کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ ہونا. دکھنے میں چھوٹا کام ہے مگر بڑی دولت مل جاتی ہے. ہاں بہت بڑا فائدہ. اللہ کی شان تو ہم یہ کہتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء الی اللہ. اللہ ایک ذات بے نیاز ہے، سب اللہ کے محتاج ہے. ہم کب اللہ کو کب کسی کا محتاج؟ بے نیاز ذات بولے. عقیدے سے فرق ہوتا ہے جی. کیا عقیدے سے مان رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھو اندر آ کے پھر فتویٰ بعد میں دینا. پہلے معلوم کرنا بھائی ہمارے پاس علماء نہیں ہے، بزرگان نہیں ہے، کیا عقیدہ ہے. ان سے ہم کو مثال نہیں دینا جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہے، راستے بگڑوں میں چلے گئے چرکوں کو. ان کی مثال ہم سے مت دو، ہم میں ان میں فرق ہے. خیر میں عرض کر رہا ہوں شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کسی طریقے سے بری موت ہو جائے. زندگی بھر کوشش کرتا جی انہیں. کیوں بولے تو آدم علیہ السلام سے اس کو دشمنی ہو گئی. اللہ بولا آدم کا ادب کرنے کے لیے سجدہ کر، تعظیم کے لیے. پورے فرشتے سجدہ کرے، انہیں نہیں کرا. اللہ بولا اے ملعون، میں جب حکم دیا ہوں تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں حکم دیا ہوں، میرا بھی خیال نہیں، کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے معلوم؟ ابا وستک وہ آ گیا مجھے کیا جواب دیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرا. بولا شیطان. تو کیا مطلب؟ آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے. بولا لطیف چیز کا مرتبہ بڑھ کے ہے، کثیف چیز کا کم ہے. میں بڑھ کے بڑا درجہ ہو کے چھوٹے درجے کو کئی کو کروں؟ بولا ارے اللہ جسے چاہے فضیلت دے، آگ کو دے یا مٹی کو دے. اللہ جس کو فضیلت دیا مان لینا، نہیں مان لینا. نہیں میرے دل میں نہیں ماننا، نہیں مانا. تو اللہ فرما رہا ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین، اور کافرین میں ہو گیا. اس کے 2 معنی بتائے علماء. کانا من الکافرین کے معنی کافروں میں ہو گیا، یعنی اللہ کی بات کا انکار. ادب کے معاملے میں نہیں کرانا اللہ کا، انہیں تو صرف بے ادب بھی ہوگا، اللہ کا منکر بھی ہوگا. نہیں بات مان تو بولا منکر نہیں ہوگا، اللہ کی بات نہیں مان تو بولے تو رہتا ہوں. ایک تو بے ادب بھی ہوگا، ادب نہیں کر تو بولا آدم علیہ السلام کا. ابا واستکبر وکان من الکافرین کے 2 مطلب ہے. کافروں میں ہو گیا انکار کے بعد، ادب سے انکار، اللہ کے حکم سے انکار کے بعد کافروں میں ہو گیا. دوسرا معنی اللہ کے علم میں کافر ہی تھا. ایک معنی آتا ہے کانا من الکافرین، کافر ہی تھا نا علم الہی میں، اللہ جانتا ہی تھا. اصل مومن وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ ہے مومن. اور زندگی بھر مومن رہا، مرتے مرتے کو کافر بن کے مرا، اللہ کے پاس وہ مومن نہیں، وہ لیسٹ میں کافروں میں رہتا. بتاؤ ایک حدیث شریف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہدایت کے چمکتے ستاروں سے فرمایا، میں جو بول رہا ہوں کوئی عقیدت میں نہیں، پیارے نبی بولے ہیں کیا؟
اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. وہ بھی آسمان کے ستارے نے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کے ستارے. یہ آسمان کے ستارے زمینی رستہ بتاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ اللہ کے قرب تک پہنچنے کا رستہ بتاتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار تک پہنچنے کا رستہ بتاتے ہیں. اور ان صحابہ میں وہ اہل بیت بھی شامل ہے جو مصطفیٰ کی صحبت کا شرف پائے ہیں. وہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، ان کو دونوں شرف ہے، اہل بیت ہونے کا بھی، صحابی جو حبیب کے صحبت پانے والے. اب سنیے کیا بولے اللہ کے حبیب، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. یہ آسمان کے ستارے زمین کے رستے طے ہوتے، اندھیرا ہے تو گرے تو زمین، جسم کی ہڈیاں پتلیاں ٹوٹ جاتی. مگر یہ صحابہ کون تھے؟ اللہ رسول کے قرب کے رستے بتانے والے. کیوں؟ ارے یہ تو صرف دنیا کے گھروں تک پہنچتے جی، زمین کے سورج سے، سورج کی روشنی میں. یہ صحابہ کی روشنی میں اللہ کے قرب تک پہنچتے. بولو ہمارا گھر بڑا یا مصطفیٰ اور خدا بڑے؟ وہاں تک پہنچنے کا ہدایت کے ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پالو گے. بِأَيِّهِمْ، جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. مطلب کیا؟ کوئی صحابی بھی گمراہ نہیں تھے، سب ہدایت پر تھے. ان میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوا ہے. ارے سمجھ رہے؟ انہی مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، بلکہ مجتہدین میں ہوا. بعد نے ایک صحابی کا عمل لیا، بعد نے ایک کا، ان کا ارشاد کسی نے لیا. اختلافات جو مجتہد امام اعظم، امام شافعی، مالک حنبل میں جو آیا ہے، انہی صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف آیا. میں نے وہ قول لیا، بعد نے ایک قول لیا، بعد وہ عمل لیا. صحابہ میں مسائل میں تھا، عقائد میں نہیں. کیوں؟ سب ہدایت یافتہ. کون کہہ رہے؟ نبیوں کے سلطان کہہ رہے. ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، نبیوں کے سلطان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، چاند ستارے ذرات بن کے اڑ جا سکتے ہیں، مگر اللہ کی حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک جگہ صاف لفظوں میں بتایا. اور ہدایت پہ چلنا ہے تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو. بولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. میں بتاؤں گا، حدیث سنا دوں. ترمذی شریف کی حدیث، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. کیا فرمائے پیارے نبی؟ تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین فرقتن. یہودی لوگ 72 فرقوں میں، اور دوسرے میں یہ نصارہ کا بھی یہ ذکر ہے، ان کے بارے میں 71 فرقے، یہود 72 فرقے، دوسرے اور حدیث بھی ہیں. 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. ستفترق امتی علی 73 فرقتن، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ارے ابھی بٹے نہیں تھے، پہلے سے بول رہے. معلوم ہے نبی کو قیامت تک کا علم معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کتنے فرقے ہونے والے، تو بتا دیں. آقا نے فرمایا کلہم فی النار. نبی صرف صحابہ کے ہدایت کرنے والے نہیں، قیامت تک کی امت کی ہدایت کرنے والے. کہا سب گمراہ ہو، سب دوزخی ہوں گے، مطلب ان سے بچ کے رہو. یا تم بھی اگر ان جماعتوں میں چھوڑو، بولنے کا مطلب چھوڑو، میں جس کو ہدایت یافتہ کہوں ادھر آؤ، یہ مطلب ہے. سب دوزخ میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے. ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی. 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک ملت نہیں جائے گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک ملت کون سی ہے جو دوزخ میں نہیں جائے گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے. اور یہ بات کس کی ہو رہی؟ عقیدوں کی بات ہو رہی. فرقے بولے تو عقیدے کی بات ہو رہی، عمل کی بات نہیں ہو رہی. عمل کی بات، عقیدوں میں سب صحابہ ہدایت یافتہ. میں بولوں، ایک کاتب تھا، پیارے نبی کے وحی کو لکھتا تھا، عیسائی تھا مگر مسلمان ہوا. وہ کہ کاتب پیارے نبی کی کتابت کا کام کرتا تھا. سورہ بقرہ لکھا، سورہ آل عمران لکھا، یعنی اتر رہی تو لکھے، کتابت لکھا. اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. اچھا پھر گیا.
میں بولا نا اللہ پہلے ہی، میں وہ بولتے بولتے ادھر آ گیا، اللہ فیصلے کر دیتا کون جنتی کون، میں حدیث یاد آئے تو بول، نہیں تو یاد دلانا، ایمان پہ خاتمہ اللہ پہلے لکھ دیا، کون ایمان پہ خاتمہ کون برا پہلے لکھ دیا، وہ بعد میں بولنا۔ اب اس کا کیا ہوا معلوم، یہ کاتب کا حال عیسائی تھا، مسلمان ہوا، سورہ بقرہ بھی لکھا، آل عمران بھی لکھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر اسلام سے پھر گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا معلوم، پھرا کیا ہو رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں مانو، وہ جتنا میں لکھوں نا بس اتنا ہی جانتے ہیں، میں کیا بقرہ آل عمران اور کچھ بھی نہیں جانتے، میں لکھ کے دیا تھا جو۔ اب بتاؤ کتنی بڑی حبیب کی شان میں گستاخی۔ اب وقت آیا، مر گیا تو اس کے لوگوں نے اس کو خبر میں دفن کیا، تو خبر نکال کے اس کو باہر پھینک دی۔ تو اب کیا بولے، انہیں چونکہ مرتد ہو گیا تھا، ان کے خاندان والے چاہنے والے بولے انہیں چونکہ اسلام میں آ کے نکل گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے، بلکہ حدیث میں یوں ہے، میں اردو میں بولوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے مل کر دشمنی سے، کیوں وہ اسلام سے نکل گیا نا، اس لیے انہوں نے نکل کر اس کو خبر کھود کے باہر پھینک دیا، بلکہ آپس میں بول لینے لگے۔ تو کیا کرے معلوم، اب ایسا کریں گے، بہت گہرا خبر کھودیں گے اس کو، تاکہ نکال لینا، جتنا زیادہ ہو سکتا تھا کھودے، جب تھک گئے تو وہاں ڈال دے، بہت اندر کر کے، پھر دوسرے دن آ تو پھر دیکھے تو باہر ہی ہے، پھر وہی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ مل کے یہی کام کرے، پھر اور جتنا ہو سکتا اور گہری کرے خبر کو، پھر اندر خوب مٹی ڈالے، پھر تیسرے دن آ کے دیکھے تو پھر باہر۔ آپ بولے نہیں معاملہ ان کا نہیں دکھ رہا، یہ کچھ اور معاملہ، غضب الہی بول کے سمجھ گیا ہوگا، اس نے چونکہ وہ توہین کیا تھا نا، اتنا ہی جانتے جتنا میں لکھے دیا ہوں، توہین بول کے کیا کرے معلوم، چھوڑ ڈالے اس کو ایسی چال پہ۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں ہر صحابی ہدایت پر ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، کیا صحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ نجوم کی طرح، اور میں نے کیا بولا، پیارے نبی بولے سب غلط راستے پہ سوائے میں اور میرے صحابہ جس پہ، اور بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو ہر صحابی کو بولے پھر یہ بھی تو اسلام لایا تھا، پھر کیا اس کی پیروی کرنے والا نجات پائے گا کیا، جس کو خبر نے نکال کے پھینکا باہر کر دیا، تو یہ بھی تو صحابی تھا نا۔ تو سنیے، دھوکہ مت کھائیے، یہ صحابی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ صحابی کے لیے شرط ہے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھنا، یا کم سے کم صحبت سے مشرف ہونا، اور خاتمہ ایمان پر ہونا تو صحابی ہے۔ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اس لیے ایک شرط نہیں پائی گئی، صحابی کی لسٹ سے خارج ہے، بالکل صحابی نہیں ہے۔ اس کا نام لے کے ہم صحابی ایسے تھے نہیں بول سکتے، صحابی ہوتا ہی نہیں۔ کیا بولا میں؟ خاتمہ برا ہو تو صحابی نہیں۔ ہمارے علماء نے بتا دیا، محدثین نے بتا دیا، صحابی ہونے کے لیے صرف حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یا صحبت کافی نہیں، ایمان پہ خاتمہ بھی ضروری۔ خاتمہ برا ہوا تو اس کو صحابی نہیں بولیں گے، مرتد بولیں گے، سمجھ گئے؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، پیارے نبی کے بعد کچھ مرتد ہو گئے، اسلام سے باہر ہو گئے، پیارے نبی کے وصال شریف کی بات۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب کو پانی پلائیں گے، اپنی امت کو۔ اللہ نے حوض اس کا ہے، مالک بنایا ہے مصطفیٰ کو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب میں نے حوض کوثر کا تمہیں مالک بنا دیا۔ حوضی ممبری علی حوضی، پیارے نبی کہتے ہیں میرا ممبر میرے حوض کے پاس ہے، مطلب جہاں مصطفیٰ ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیتے ہیں، اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے ہی قیامت کے دن حوض کوثر جاری فرمایا۔ مصطفیٰ کے قدموں تلے ہے حوض کوثر، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ستاروں کی، آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے پیالے ہوں گے۔ آپ پیارے نبی اپنی امت کو سیراب کریں گے تو فرشتے آ کے باس کو کیا کریں گے، ڈھکل کے دور کر دیں گے، دور کر دیں گے۔
تو پیارے نبی بولیں گے میرے صحابی ہے، یہ میرے صحابی، کچھ کے بارے میں ہے، یہ میرے صحابی ہے، میرے صحابی ہے. تو اللہ پیارے نبی کو بولے گا تم کو نہیں معلوم تمہارے وصال شریف کے بعد کیا کیے لوگ؟ مطلب کیا؟ تم ان کو صحابی کہہ رہے ہیں، تمہارے وصال کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے، اب کہاں کے صحابی؟ وہ غیر صحابی ہو گئے. تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا تمہارے بات کیا کرے نہیں معلوم، تو اب صحابی کہاں رہے؟ خاتمہ ایمان پہ ہونا ضروری ہے. تو مرتد ہونے کے بعد وہ صحابی نہیں ہے، جو مرتد ان کو صحابی نہیں کہنا، اور جو خاتمہ بالخیر ہے وہی صحابی ہے. سمجھیے بس، جتنوں کا بھی خاتمہ بالخیر الحمدللہ صحابی ہے. اور جتنے صحابی ہے خاتمہ بالخیر شرط ہے، اللہ کو معلوم ہے کون بری موت مرنے والا ہے. تو آپ کو معلوم جو بری موت مرنے والا صحابی نہیں، اور ایمان پہ خاتمہ وہی صحابی ہے. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کی بھی ہدایت پیروی کرو ہدایت پاؤ گے، بشرطے کہ وہ صحابی ہو. معزز سامعین کرام، اس لیے پیارے نبی کہتے ہیں مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں میرے صحابہ ہیں اس پہ چلنے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے. سمجھیے نا، ارے یہ کئی جامع نظامیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ سمجھیے گلبرگہ شریف کا ہے، اجمیر شریف کا، بغداد شریف کا نہیں ہے، بارگاہ رسالت سے آیا ہوا فتویٰ. وہ دوزخ میں صرف ایک ملت. اب پیارے نبی کئی کو بولے بولو، پیارے نبی رحمت والے نبی ہے، جانی دشمنوں پر بھی عفو کے موتی نچھاور کرتے ہیں. آخا ان کو بھی بد دعا کی جگہ دعائیں دیتے ہیں. تو جان جو مصطفیٰ پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ان کو اللہ کے نبی کیوں اتنی سخت وعید سنائیں گے؟ جی مطلب یہ ہے مجھے تم نبی مان رہے ہو، میں رحمت والا نبی بن کر آیا ہوں، آنے والی خبریں دے رہا ہوں، خبردار جو میرے صحابہ کے طریقے پہ رہیں گے انہی کے ساتھ رہو، نجات پاؤ گے. اگر کہیں اور جاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے. نبی کی رحمت ہے قیامت تک کی امت کی حفاظت کرنا. اتنی رہنمائی کے باوجود بھی کوئی نبی اور صحابہ کے طریقے والوں کو چھوڑ دے اور کہنے ان کے مخالف صحیح ہے، تو مطلب نبی کی بات غلط، میرا خیال صحیح ہے، مطلب نکلے گا. نبی کی رہنمائی معمولی ہے، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا. آپ دیکھو بھائی، جس پر میں اور میرے صحابہ، سنو نبی کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ ان کو سکھانے والا خود رب العالمین ہے. اور صحابہ کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ ان کا سکھانے والے ذات مصطفیٰ ہے. ان کے زمانے میں کوئی گمراہ تھا کیا ان کو بھٹکانے کے لیے؟ صحابہ کو جب بھی ضرورت پڑتی مصطفیٰ کی دربار میں حاضر ہوتے تھے، کسی بھی معاملے میں ہے. سمجھیے بات کو. تو حبیب سے ہدایت پاتے تھے. البتہ کیا مسائل میں کیوں فرق پڑا معلوم؟ مسائل بعد ناسخ منسوخ ہوئے ہیں اور بعد دیگر چیزیں بھی، وہ علمی بات ہے، ادھر جانا نہیں ہے. ہوا کیا بولے تو پیارے نبی سمجھو ایک بار رفع یدین کرتے تھے نماز، اب بعد میں رفع یدین چھوڑ دی. اب بس صحابہ کی روایت ہے رفع یدین کرتے تھے، انہوں نے وہ لے لیا، بس چھوڑے سو ملی تو وہ لے لیا. ایسے ہی سمجھتے جاؤ. اب صحابہ پیارے نبی کبھی ایک عمل کرے کبھی دوسرا عمل کرے، تو اب بات کا عمل کوسا ہے اس کو لینے میں مجتہدین میں بھی اختلاف ہوگا. اور جو صحابہ پہلے کے عمل کو دیکھے اسی پہ برقرار ہے، جو بات کا عمل دیکھے وہ بیان کر دیں. پہلے کا عمل ختم، بات کا عمل باقی رہنا، مگر اس کو سمجھنے میں اختلافات ہو گئے، اجتہادات میں اختلاف ہوئے. خیر بہرحال معزز مسائل میں ہے بھائی اختلاف، عقائد میں نہیں. یا جو پیارے نبی بول رہے ہیں جس کی بھی پیروی کرو ہدایت، عقیدے کی بات کری. تو بھائی پیارے نبی کو صحابہ پوچھے کہ یہ کون ہے جو صحیح ملت ہے؟ تو بولے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میرے بولے. مگر ایک سوال آتا، اب صحابہ نہیں ہے نا، اب کیا کرنا؟ تو ارے صحابہ نہیں ہے، صحابہ کی تعلیمات موجود ہے ہمارے پاس، ہے نا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کیا، میں اس کو اردو میں متبرس کر دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود صحابی رسول میں فرماتے ہیں تم کو چلنا ہے تو ان کے طریقے پر چلو جن کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ دور فتنے سے خالی نہیں ہے. بولے حدیث ہے جی، عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے یہ، تم کو چلنا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کے طریقے پہ چلو. ابھی نوحائی نے تو طریقے پہ کیسے چلیں گے؟ بولے تو ان کا طریقہ تمہاری کتاب میں تو آ گیا، حدیثوں میں، وہ دیکھ کے چلو. مطلب ہے
बोले है नहीं तो कैसा चलिए, बोले तो बोल रहा हूँ मैं, ख्याल आता भाई है नहीं, कहता अरे वो नहीं है मगर उनकी तालीमात तो है। अरे मुस्तफ़ा गुंबद खदरा में तालीमात हमारे घरों में नहीं है, हमारी मदारिस में नहीं है आका की तालीमात, तो नबी की भी है, सहाबा की भी है। अल्लाह की कैसे अजमत रखना चाहिए सहाबा ने नबी से सीख कर सिखाया, नबी का क्या मुकाम है नबी से सीख कर सिखाया। अहले बैत का क्या मर्तबा है सहाबा ने नबी से सीख कर ही बताया है। अहले बैत के जितनी अजमत है उन्हीं से मिली हमको। खुद सहाबा का क्या मुकाम है सहाबा ने ही मुस्तफ़ा के हदीस नक़ल करके बताए। औलिया अल्लाह के क्या मरातिब है वो सहाबा ने हबीब से सुन के बताया। ये सहाबा उम्मत के बीच और नबी के बीच में बड़ा वसीला है, जैसे मुस्तफ़ा अल्लाह और सहाबा के बीच में ज़रिया है सहाबा तक पहुँचने का, और हम तक पहुँचने का नबी के और हमारे दरमियान सहाबा ज़रिया है। इन्होंने सीखा, कलाम सुना, हुक्म सुना, हमको बयान किया, अमल देखा, हमको बयान किया, अदाएं देखी, हमको बयान किया, अखलाक शरीफ देखे, हमको बयान किए। अरे प्यारे नबी के अतराफ सहाबा यूं घेर के बैठते, यूं मालूम होता कि सितारों के बीच में बदर का चांद चमक रहा हो। ऐसे ही नहीं बैठे, आका का हुस्न जमाल भी देखते रहे, ज़ाते मुस्तफ़ा की सोहबत से भी माला माल होते रहे, और आका के प्यारे प्यारे कलिमात चाहे वो कुरान बनकर आए या हदीस मुस्तफ़ा बनकर आए देते भी रहे सीने में। यही नहीं, पूरा कुरान हमारे लिए जमा करके पहुँचाया, आका के हदीस बयान कर कर के सुनाए। बाद वालों ने जिन्हें अल्लाह ने शहादत देना था उन्होंने इकट्ठा करके जितने जितना हुआ हदीस का ज़ख़ीरा हमको दिए। ये सब किन से पहुँचा है? प्यारे नबी के सोहबत में जो रहते थे। अब इख्तलाफ है, अब हर वक्त पूरे सहाबा इकट्ठा तो नहीं रहते थे, एक कसीर तादाद अब थी, कसीर तादाद वहाँ थी, कसीर एक इरशाद सहाबा का यहाँ सुने सो वाले वो या नहीं है सो वाले नहीं सुनते थे, वहाँ सुने सो वाले ही नहीं सुनते, यानी आका कभी किस महफिल में बोले उतने सुनते थे बाकी नहीं, तो एक दूसरे को सुना लेते थे वो लोग। और उनका कैसा जज्बा था मैं बोलूँ सहाबा किराम का। आप कई लोग ये बोलते भाई सहाबा ये करे क्या, सहाबा वो करे क्या, हम लेके बैठे क्या, सहाबा से बढ़ के आशिक़ रसूल हो गए। मैं किसी पर दिल दुखाने के लिए बात नहीं करता, समझाने के लिए करता हूँ, और बग़ैर समझाए के बात समझ में भी नहीं आती ना जी, समझा ना। अब डॉक्टर को बोलेंगे चीर नको फाड़ नको गड्ढा निकाल के बाहर करो, बोले तो कैसा करेंगे जी। उन्हें दुश्मनी से नहीं काटता, वो पेट को जो काटता ना अंदर के जहरीले गड्ढे निकाले मोहब्बत में काटता है। वो मोहब्बत में कटने कटने में थोड़ी तकलीफ हो जाती, बर्दाश्त कर ले तो राहत ही राहत है, आगे गड्ढा चलेगा तो राहत नहीं है जी। हाँ समझाने वो बोलना पड़ता, अपने को बात पसंद नहीं है तो बारे गिरा दिखेगा, जब समझ में आ गए तो अरे क्या प्यारी बात बोले मुस्ताब, ये पहले बोलते तो मैं अब तक कहीं को इतने रास्ते में रहता था नहीं बोलते। मामला ऐसा है भाई, मजबूरन हमको कहना सहाबा ये करते थे क्या, सहाबा वो करते थे क्या, मिलाद करे क्या, मेराज क्या। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मगर मैं किसी को इसलिए बुरा नहीं बोलता, उनका भी एक जज्बा है कि भाई कुरान में नबी ने फरमाया बिद्दत से बचते रहो जहन्नम में जाती, बोले हम सिर्फ जहन्नम से बचाने का जज्बा रखते हैं बल्कि करते हो लोग, क्योंकि बिद्दत है ये नई चीज़ है, बल्कि चलते चलते मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि सहाबा हमारे लिए नमूना है। अब उनका जिक्र हमारे, अब ये मीलाद का जिक्र करे क्या सहाबा, उन्होंने करे हम करे क्या, उनसे भी बड़े आशिक हो गए क्या हम। एक सवाल आता था भाई, उन्होंने मेराज का जिक्र करे क्या, ये ख़त्म कर क्या, उन्होंने ऐसे जल से मनाए क्या। ख़यालात आते हैं जी भाई, हर एक को जिसको आते उन्हीं को बोल रहा हूँ भाई, ये ख़यालात आते तो उसको कैसा दूर करना मालूम। हम तो वो हैं साल में एक मिलाद का जलसा करते हैं, साल में एक मेराज का जिक्र करते हैं, है ना, वो करते हैं। अब सहाबा ये नहीं करते थे, लोगों ये दिन ये तारीख ये टाइम जलसा होने वाला है आइए, नहीं करते थे सहाबा। हम कर रहे हैं ये तारीख ये टाइम, अब तो उसका दौर चल रहा ना, बटन दबाई कि चल जा रहा पूरी दुनिया में। पहले वो छपाते थे, वो अच्छे चुहा भाई, वो छपाते तो कागज़ां जाके उड़ के गिर जाते, चिपकाते नहीं थे जी पोस्टर ना, वो रुक जाते, वो प्यारे नबी का नाम की थी बेहुरमती होती, लोग अच्छी कर देते। अब चलो एक अच्छा ही छुआ, कागज़ों की बेअदबी नहीं हो रही हो जिस पे अल्लाह का रसूल का नाम आ जाता है,
اب پیارے نے صحابہ یہ نہیں کرے، تاریخ مقرر نہیں کرے، دن مقرر نہیں کرے، ٹائم مقرر نہیں کرے، یہ نیا لے کے بیٹھے تاریخ فلاں، دن فلاں، جگہ فلاں، یہ کیا صحابہ نہیں کرے؟ اور انہوں ہم سے بڑھ کر تھے نا بھائی. میں ان کو برا نہیں بول رہا، بدعت کہنے کے لیے بھائی پیارے نے بھی بدعت سے روکے، بچنا چاہیے، امت کو بچانے کا جذبہ اچھا ہے، مگر کبھی کیا ہوتا معلوم، ہم غور نہیں کرنے سے جذبہ اچھا رہتا ہے، بات غلط ہو جاتی ہے. جذبہ اچھا نہیں سمجھنے سے بات غلط ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ سمجھے کیا نہیں بولوں میں اسی طرح ذہن لے جا رہا ہوں. میرا دل دکھانا کبھی مقصد نہیں ہوتا ہے، اللہ کبھی ہے تو معاف کر دے، سمجھانا مقصد ہوتا ہے. بتاؤں میں آپ کو، یہ ٹائم مقرر کرنا، جگہ مقرر کرنے کی ضرورت کس کو ہوتی معلوم؟ جو دنیا میں مصروف ہے، اس کو ٹائم نہیں مل رہا اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے. ارے بھائی روزانہ نہیں تو نہیں، تیرے کو آسانی دیتے، یہاں آ جا، یہ ٹائم آ جا، تھوڑا سن لے، چلے جا، پورا مسرور ہے دنیا میں، بولنے کا مطلب ہوا. اس صحابہ کو ٹائم مقرر کرنا پڑتا جی، وہ لوگ تو تلاش کرتے رہتے، مصطفیٰ جہاں ہے وہاں پہنچ جاتے تھے. نہ جگہ مقرر کرنے کی ضرورت، نہ ٹائم، نہ تاریخ، وہ دیکھتے تھے. وہ تو مصطفیٰ گزر گئے تو خوشبو سن کے پہچان لیتے تھے مصطفیٰ یہاں سے گزر. اللہ نے بھی مصطفیٰ کو بدن انور میں وہ خوشبو دی. صحابہ کہتے ہیں بڑے بڑے خوشبوؤں کو ہم نے سونگ لیا، لیکن ذات مصطفیٰ کی خوشبو ہی نرالی ہے. مصطفیٰ جسی گلی سے گزر جاتے، ہم خوشبو سونگ کے پہچان لیتے مصطفیٰ یہاں سے گزرے. معزز سامعین کرام، وہ صحابہ ہیں، ان کو تاریخ مقرر کرنا پڑتا. وہ تو گھس پٹ کے آتے تھے، سال میں ایک مرتبہ والے نہیں تھے، دن میں کئی مرتبہ والے تھے. وہ اگر صحابہ کے طریقے پہ لے کے چلیں، ایک دن میں اتنی پریشانی ہے، سال میں ایک مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ صحابہ کی ہوتا بٹھا دیں، کیا حال ہوگا ہماری دنیا کا. اتنا نکو کرو، 1% کرو بس ہے ان کا. میں کہتا ہوں میلاد نبی، معراج نبی اگر صحابہ نہیں بیان کرتے تو تابعین کو کیسے معلوم ہوتا؟ تابعین نہیں بیان کرتے تو تابعین کو کیسے معلوم ہوتا؟ وہ نہیں بیان کرتے تو محدثین کے اساتذہ کو کیسے معلوم ہوتا؟ اگر وہ نہیں بیان کرتے اساتذہ تو محدثین کو کیسے معلوم ہوتا؟ محدثین کو معلوم نہیں ہوتا تو پھر جمع کیسے کر دیے ہیں؟ یہ حدیث میں جمع خود بتا رہی ہے، صحابہ سے چلتے آیا ہے ذکر. آقا کب پیدا ہوئے ہم کو معلوم، یا صحابہ سے حدیث میں آیا بلکہ جانتے ہیں جی. بھائی 12 ربیع الاول کو پیدا، حدیث میں آیا بلکہ معلوم نا. پیر کے دن پیدا ہوا، حدیث میں آیا بلکہ معلوم نا. حدیث میں کیسے آیا؟ صحابہ سے آگے بڑھا تو معلوم نا محدثین کو. کیا محدثین ڈائریکٹ جان رہے حبیب کی ساری زندگی کو؟ پوری سیرت ہے جی حبیب کی، صحابہ سے ہو کر آئی نا. آقا کی سیرت بھی بیان کرے، اخلاق بھی بیان کرے، میلاد بھی. معراج کب ہوئی، کیا ہوئی، ابو جہل نے کیا سوال کیا، ابو جہل کے جواب، مصطفیٰ کو ابو جہل نے کیا جواب دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ تو حدیثوں میں ہے معراج کا بیان صحابہ سے آیا تو ہم معراج میں بیان کرے. وہ صحابہ نہیں بیان کرتے تو ہمیں کیا خبر ہے؟ ہمیں بولو معراج کا ذکر ہے مثال کے طور پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں تک ہوئی؟ عقائد کے تھا میں عرش الہی سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک لے گیا. وہ اللہ جانے، رسول جانے، اللہ جانے کتنا بلند کیا کیا سے عرش الہی سے، اور حبیب جانے کتنا بلند ہوئے ہے نا. مگر پیارے نبی نے پورا قصہ ایک دم ایک محفل میں نہیں سنا ہے. کچھ قصہ ایک محفل میں، کچھ قصہ ایک محفل میں، کچھ اس لیے بعض صحابہ نے بات سنایا، بعض صحابہ نے بعض باتیں، سوب کی ملائے تو پورا معراج کا واقعہ بنتا ہے. ایک وقت میں سوب کو نہیں سنایا آقا، کبھی یہاں کچھ کبھی وہاں کچھ. معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل کو بھی سنایا آپ معراج کا قصہ. کیا بولے؟ میاں ابو جہل، مجھے اللہ نے بیت المقدس، کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گیا تھا. بولے آگے آسمان کا نہیں، بولے بولنا بیکار تھا، انہیں مانتا ہی نہیں تو بول کے کیا فائدہ. اس کو شک آتا
گئے تھے تو دلیل دو، آسمان کے اوپر کا مانتا نہیں تو دلیل کہیں کو مانگے گا؟ اس کو بیت المقدس کا معلوم، دلیل پوچھے تو میں بتاؤں گا، انہیں سمجھے گا بول کے وہاں تک ہی بتایا جہاں تک وہ جانتا تھا. خالی بیت المقدس کا بتائے اتنا بھی ہضم نہیں ہوا اس کو. پکا بولا پکا، ہاں پکا. سیدھا کہاں گیا معلوم؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. جا کے بولو دیکھو تم جن کو نبی مان رہے نا کیسے کہتے باتیں کر رہے ہیں، سنو ابھی سمجھ سکتے ان کی جھوٹ کو. کون تو بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی کو رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آتا کیا جی؟ اب صدیق اکبر کو سمجھا رہا ابو جہل، واس چل رہا ہے، جا کے آتا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آگے ابھر رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا معلوم؟ میرے نبی نے فرمایا ہے. ہاں تم جس کو نبی کہتے ہو، انہوں نے میرے نبی نے کہا تو سچ کہا ہے، یقیناً آپ جا کے تشریف لائے. ابو جہل نے سنا انکار کیا، صدیق اکبر نے سنا تصدیق فرما دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صدیق ہو، حق کی تصدیق کرنے والے، بہت سچ بولنے والے، یہ بھی آتا من حق کی تصدیق کرنے والے. ایک نہیں، یہ صدیق نام نہیں ہے، اب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لقب ہے. اور ابو بکر بھی نام نہیں ہے، کنیت ہے. جہاں ابو ابا ابھی جو پڑھی ہے نا تو سمجھنا نا وہ کنیت ہوتی ہے، کنیت بولتے اس کو. اور یہ صدیق ہے، نام نہیں ہے، لقب ہے. آپ کا لقب صدیق بھی ہے، پیارے نبی کا بولا ہوا ہے. بھائی ہم بولے تو صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، ہمارا معاملہ صحیح بات. مصطفیٰ جو بولے وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ صدیق کا لقب مصطفیٰ نے دیا ہے. کن کو دیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور عتیق بھی بولے ایک مرتبہ. عتیق کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی آزاد کے ہیں. عتیق کہا تو یہ معنی آزاد کے لیے، عتیق سے مراد پیارے نبی نے کہا یہ دوزخ سے آزاد ہے. کن کو؟ ابو بکر صدیق. دوزخ سے حبیب بولنے کے بعد دوزخ کی کسی چنگاری کی بھی کیا مجال ہے؟ حبیب جس کو آزاد ہے اس کی طرف پھٹک سکے؟ ہاں حبیب نے کہا ہے دوزخ سے آزاد ہے. پیارے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، رسولوں کے سلطان نے، نبیوں کے قائد نے کہا ہے، آخری نبی نے فرمایا دوزخ سے آزاد ہے. اسی لیے آپ کو عتیق کے نام سے یاد کرتے ہیں. صدیق ایک مرتبہ نہیں کہا، دو مرتبہ فرمایا حبیب نے. کیسے بولوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کب کرے معلوم؟ کب حکم ہے اعلان نبوت کرنے کا؟ جب آپ کی عمر شریف، دنیاوی عمر شریف 40 سال کی، کیونکہ آپ کا نور کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوگا. اب اس کی عمر کو جبرائیل علیہ السلام بھی بولے میں بھی نہیں جانتا، بول دیے اب کون جانے گا وہ نور کب پیدا ہوا. البتہ نور خدا میں، نور مصطفیٰ میں فرق ہے. نور خدا پیدائش سے پاک ہے، نور مصطفیٰ پیدا ہونے والا ہے. یہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عابد ہوتا ہے، جو پیدائش سے پاک ہے وہ معبود ہے. اتنی بات ہے. نور مارتے بعد لوگ گھبرا جاتے اللہ کے برابر کرے، وہ اللہ کا نور پیدائش سے پاک ہے. یہ نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا ہوا، مگر پیدا ہوا ہے. پیدا ہونا خود بتاتا خدا نہیں ہے، جو خدا ہے پیدا نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ ساری مخلوق پیدا ہونے والی عابد ہے. اللہ ایک پیدائش سے پاک ہے، معبود ہے. پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو، اللہ انہیں پیدا کرتا. اللہ کب نہیں تھا، اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی کہاں. ہمیشہ تھے، اس لیے پیدا اتفاق ہے. موجود ہے مگر پیدا اتفاق ہے. خربوں سال پہلے بھی زمین آسمان نہیں ہے، اللہ موجود ہے. چاند ستارے نہیں ہیں، اللہ موجود ہے. کچھ بھی ذرہ نہیں ہے، اللہ کا نور موجود ہے. ایک وہ وقت تھا نور خدا تھا، کچھ نہ تھا. اس کے بعد سب سے پہلے کائنات میں، مخلوق میں اللہ نے حبیب کے نور کو پیدا کیا. تو ایک وقت وہ تھا
نور خدا تھا، نور مصطفیٰ تھا، غیر کچھ بھی نہ تھا۔ دیکھو خیر بہرحال وہ نور مصطفیٰ تو کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہو۔ عابد ہیں بھائی، ہم عقیدے میں افراط تفریط سے پاک ہے۔ ہم نے نبی کو نور ہونے سے خدا نہیں کہا، وہ نور پیدائش سے پاک ہے، اللہ کا نور۔ یہ نور پیدا ہوا ہے سب سے پہلے۔ ہے جاوید میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، نور کے فیضان تھے، فیضان بس ہو جا بولے اللہ کے ہو جا کہنے سے ہو گیا بس۔ خیر اس میں تفصیل میں جائیں گے، بات وہ ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ان کے پیشانی میں وہ نور رکھا گیا۔ اب وہ نور پر اللہ نے کیا کیا، شان بشریت بھی عطا کر دیا۔ اب وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ پیارے نبی کہتے ہیں پاک اسلاب سے پاک ارحام کی طرف اللہ مجھے منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے ابا میری امی سے پیدا ہونے۔ کیا فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاک اسلاب سے پاک ارحام کی طرف۔ تو ایک تو یہ معنی بھی بتایا علماء، آپ کی نسب میں پورا آدم علیہ السلام تک کوئی بھی اس زمانے کے نکاح کے قانون کے علاوہ نہیں جمع ہوئے، آپ کی امی کا پورا حوا رضی اللہ عنہ تک نسب۔ ایک معنی یہ ہوئے بالکل پکا ہے جمہور نے۔ دوسرا معنی پاک شرک و کفر سے پاک، آپ کا پورا نسب آدم علیہ السلام سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدہ حوا رضی اللہ عنہ تک کوئی بھی کافر نہیں تھے۔ اللہ نے پاک اسلاب سے پاک رحم، یعنی موحد اسلاب سے موحد رحم کی طرف منتقل کرتا۔ خیر ابھی اس میں بحث ہے، اس میں جوابات ہے، وہ سب ٹائم یہ کرنا ہے، مجھے ٹائم بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرما رہے عبداللہ اور آمینہ رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوا۔ اب بھائی ٹائم اس میں ہوگا، میں ایک بات بتاؤں، اب آپ کی ولادت ہوئی اس کے 40 سال کے بعد جو نوری بشر بن کر پیدا ہوئے، نور پر بشری شان بھی عطا کی گئی، اب دونوں خوبیوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، نور اور بشر۔ مگر آپ کا بشریت اوروں کی بشریت کی طرح نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اس کو بتانے کا۔ پوری کائنات کی بشریت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مصطفیٰ کی بشریت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہی غالب آ جائے گی۔ اور ایسا واقعہ آپ کے بچپن میں فرشتوں نے تول کے دیکھ لیا ہے، وہ حدیث سناؤں گا تو طویل ہو جائے گی۔ ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو رکھا، ایک میں اس امت کے 100 افراد کو مصطفیٰ غالب آ گئے، وہ ہلکے ہو کے اوپر چلے گا پڑھنا۔ پھر کیا کرے، 100 ادھر رکھے تھے، 100 نا، اب پیارے نبی کو ایک طرف رکھے، 1000 امت کے 1000 افراد کو ایک طرف رکھے، پھر بھی اتنے ہلکے ہو اوپر چلے گا۔ فرشتے آئے تھے بچپن میں جو سینے مبارک سے دل نکال کر وہ انوار اسرار جو رکھے گئے، وہ جب کی بات ہے پیارے نبی فرما رہے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہے ان کو کیا تول رہے ہو، چھوڑو ان کو ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک کی امت کو ایک پلڑے میں رکھو تو یہی غالب رہیں گے۔ بولے ہیں مصطفیٰ بشر، مگر کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں۔ آپ بندے ہیں مگر کائنات میں ان جیسا بندہ کوئی نہیں۔ بالکل پکی بات ہے۔ ہم خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، معبود نہیں کہتے، مگر مخلوق ہی کہتے، مگر مخلوق میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں، آپ اکیلے اپنی شان میں۔ ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام بصیری مطلب قصیدے میں کہا دا مدعت النصارى فی نبیہم، تم وہ دعویٰ مت کرو جو نصارہ نے اپنے نبیوں کے لیے بیٹا کہا، معبود کہا، وہ مت کہو۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاعْتَقِبِ، اس کے علاوہ حبیب کی جو شان بولو سزاوار ہے، مصطفیٰ کی بیان کرتے رہو۔ دیکھو معبود نہیں بولتے، ارے معبود ہم کیسے بولیں گے؟ ہم بعض لوگ غلط فہمی ہے بھائی، درگاہوں پہ گئے تو بولے ان کو معبود بنا لیے۔ ارے ہم نبیوں کو معبود نہیں بناتے تو ولیوں کو کئی کو بنائیں گے؟ مصطفیٰ تو آقا ہیں، اولیاء ان کے غلام سچے غلام ہیں، ہم غلاموں کو کیسے معبود بنائیں گے؟ آقا کو معبود نہیں بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے معبود کہا، عزیر علیہ السلام کو جس نے معبود کہا، نصارہ و یہود نے ہم نے مشرک کہا نا۔ ہم خود معبود کہنے پر اللہ کے محبوبوں کو ہم معبود مشرک کہہ رہے ہیں، تو ہم خود کسی محبوب کو کیسا معبود بولیں گے؟ سنو، ہم بھی ادب کرتے ہیں، یہ بھی ادب کرتے ہیں انبیاء کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، یہ بھی ادب کرتے ہیں ہم بھی۔ وہ معبود سمجھ کر کرتے ہیں، محبوب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی حبیب کا ادب کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ معبود سمجھ کر تعظیم کرو تو عبادت ہے، محبوب سمجھ کر تعظیم کرو تو ادب ہے۔
ارے اللہ نے یہ کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ نہیں کہا میرے علاوہ کوئی ادب کا حقدار نہیں ہے۔ نبی کی بات آئی تو کہا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میری نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ ارے نبی تو کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے ان کا۔ مومنین میں جو عمر میں بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا مصطفیٰ کہتے ہیں، مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے میں نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں ہے بے ادبی کا، دوسروں کا طریقہ ہمارا تھا۔ عمر میں بڑے ہے تو یہ حال ہے، جو علم میں بڑے، حفظ میں بڑے، ولایت میں بڑے، خطبیت میں، غوثیت میں اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ادب کتنا نہیں بڑھتے چلے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ ادب والی جماعت بانی جامعہ بھی علیہ رحمۃ یہ بڑے عبادت اور ہے، ادب اور ہے۔ مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بیوی سمجھ کر وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبوب بندی سمجھ کر ادب کرتے ہیں۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ادب کرتے رہے، ہم اللہ کے مقرب بندے سمجھ کر کرتے ہیں۔ فرق سمجھ گیا نا؟ عقیدے سے فرق پڑتا جی، انہوں بھی کر رہے انہوں بھی کر رہے ہیں، تو معبود سمجھ کے رہے، محبوب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ حبیب کو ہمارا کلمہ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بولے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے اولیاء، جھوٹ بولے، ابدال اختاب، پیارے نبی نے غلط سکھایا، صحابہ نے غلط بولا، اہل بیت نے غلط بولا، اشہد علیہ، ہم اسی کو مانے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول رہے ہیں، پھر نبی معبود ہے کہتا بولیں گے؟ دی ہم ادھر نہیں ہے بول رہے ہیں، ادھر کیا ہم متضاد بات کرنے والے ہیں؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا، وحدہ اکیلا، لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت اکیلا ہے تھا نا۔ اور حبیب کو صاف لگنا، اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد تھا اس کے بندے اور رسول۔ ہم معبود کہا کہ بندے کہا جی؟ اشہدو کہنا ہے قسم کے برابر ہے۔ تو خیر بہرحال معزز صاحب کرام، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشری شان تھے، نور اور بشری شان تھے، تشریف لائے۔ 40 سال دنیا کے گزرنے کے بعد، میں دنیاوی زندگی اس لیے کہا، اس سے پہلے ایک نور کی زندگی الگ ہے جس کو جبریل صاحب بھی نہیں جانتے کتنی بڑی ہے، وہ بولنے والا۔ اب بولیں گے دنیاوی کئی کو بولے، بول کے سوالات نہیں آتے جی، ہم ہر بات بولتے تو پیچھے کچھ رہتا، ہاں تو سمجھ لینا کچھ نہ کچھ ہوں گا بول کے۔ تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جب 40 سال گزرے تو اللہ کا حکم آیا، جبرائیل السلام کو بولے بھیج کے اعلان نبوت کرو، بولے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد اب حدیثوں میں آیا، سب سے پہلے حبیب پاک کی نبوت پر ایمان لانے والے، آپ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لانے والے، آپ کی باتوں پر ایمان، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض حدیث میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے، اور بعد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بعد میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب اس میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، اس میں ایک حدیث میں سیدنا زید بن حارثہ، ایک میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور ایک میں سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حدیثوں میں الگ الگ باتیں ہیں، اب عام آدمی کنفیوز ہوگا، مگر ہمارے ائمہ کنفیوز کو دور کرنے والے ہستیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے، یہ سب اول حق ہے۔ کیا مطلب؟ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ مراد ہے، عورتوں میں سب سے پہلے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے سب سے پہلے ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ، غلاموں میں سب سے پہلے، حبیب پاک کے غلام ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ صدیق اکبر سب سے پہلے، بڑے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ امام اعظم نے فیصلہ ہی کر دیا، اب تحقیق کرنا کون پہلے کون ہے، اتنے تو پہلے اول ہے، کوئی فرق نہیں، یہ بھی اول ہے، عورتوں میں کوئی فرق نہیں، یہ غلاموں میں اول ہے، کوئی ٹھیک نہیں۔ چلے اب سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کلمہ پیش کر، کئی صحابہ نے موجودے دیکھ کے ایمان لائے۔ آپ نے کہا میں رسول اللہ ہوں، کہا یا رسول اللہ دلیل کچھ بتائیے، اطمینان ہو تو مانے۔ آپ نے موجودے بتایا، ایمان لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت میں لکھا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا بلا تردد کے، بغیر سوالات کے، جیسے ہی کہا حبیب نے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ فوری کہہ دیے میں ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ رسول، کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے۔
کوئی سوال نہیں، کوئی تردد نہیں، بلکہ جیسے حبیب سے سنا ایمان لائے تو پیارے نبی نے اس وقت بھی کہا تم صدیق ہو، حق کی تصدیق کرنے والے۔ ایک مرتبہ معراج کی شب سے واپس آنے کے بعد ابو جہل کے جواب میں کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا۔ جب پیارے نبی نے صدیق کہا، ایمان کی بات پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، بغیر تردد کے، بغیر کوئی دلیل مانگے کہ آپ نے تسلیم کیا، تو پیارے نبی نے صدیق کہا۔ تو یہ لقب کیا ہے؟ جب بھی ہم صدیق بولیں گے بلا تردد کے مصطفیٰ کے حکم پر لبیک کہنے والے کا تصور ہمارے میں آئے گا، معراج کی تصدیق فوری دماغ میں آئے گی بغیر کسی انکار کے۔ انہوں نے مان لیا بالکل حبیب کا ہے، سچ کہتے ہیں۔ اب معزز صاحب نے عتیق کا بھی مطلب سمجھ لیا، جہنم سے آزاد ہے۔ اور پھر آپ عشر مبشرہ میں بھی ہیں، ان 10 صحابہ میں جن کو پیارے نبی نام لے کے جنت کی بشارت دیے۔ میں ایک بات کہتے چلا تھا بھی وہ اپنی جگہ ہے، ہو تو ہون دو، نہیں تو جو لوہے محفوظ میں وہ ہوگا۔ میں کہا تھا کیا شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے مرتے کو وقت میں، بلکہ زندگی بھر کوشش کرتا مگر پورا ایڑی چوٹی کا زور جب ہوتا ہے۔ اب آدمی کو تو گمراہ تو بھی بنانے دیکھتا زندگی بھر، یا تو بد اخلاق نہیں تو بد اعمال، کچھ تو بھی کرتا، اس کو ذرہ ذرہ سکون ہوتے جاتا۔ بد عقیدہ ہے، کافر بن گیا تو پورا سکون آرام کرتا اس کے بارے میں، چین سے اب نہیں جاتا اس کے پاس۔ نماز پڑھ لو نہیں روکتا، روزے کر لو نہیں روکتا، کیوں؟ کفر و شرک میں مبتلا ہے تو قبول ہی نہیں، تو اب روکیں گا کہیں کو؟ بیکار ٹائم پاس نہیں کرتا ہو بھائی، کفر و شرک کے بعد عمل قبول نہیں ہوتا، جب چین لیتا زندگی بھر اچھا کر کے، اور مرتے سے وقت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا، بالکل پکی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب میں بتاؤں آپ کو، میں پہلے وہ بول دیتا ہوں، اس کے بعد ادھر لے کے آتا ہوں۔ جو خاتمہ میں بولا نا، ایمان پہ کسی کا ہوتا، کسی کا برا خاتمہ۔ ایک اللہ کے ولی کہا، اللہ کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ادب کرو ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی ایک ولی نے کہا نا، کیوں میں وہ بتا دیتا ہوں پہلے، تاکہ ہم اللہ کے دوستوں کے ادب کو ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ بھائی تو کہتا ہوں کہ عام مومن بھی گناہ گار ہونے دو، خطا کار ہونے دو، سیاہ کار ہونے دو، وہ اپنے رب کا، اپنے نبی کا وفادار ہے۔ سوچوں گا مگر نبی کے رب کے لیے اپنی جان قربان کر لیتے ہیں، اسلام قرآن پکی بات ہے۔ بلکہ میں عقیدہ تحاوی سنا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ عقیدہ تحاوی میں کیا لکھا؟ امام تحاوی رحمۃ اللہ محدث جلیل بھی ہے، فقیہ ہے، عظیم بھی ہے۔ آپ کیا فرماتے معلوم؟ المومنون کلہم اولیاء الرحمن، سب مومن رحمان کے دوست ہیں، سب مومن۔ تو میں تو کہتا ہوں ولی تو ولی ہے، ابدال اختاب تو اخوات ہے، علماء علماء ہے، حفاظ حفاظ ہے، اہل بیت ہے، خلفاء خلفاء، بہت سب اپنی اپنی عظمتیں رکھتے ہیں۔ اجی عام مومن وہ بھی اللہ کا دوست ہے، بولے میں کئی کو دوست پہلے ہی بول دیا، سستی کرتا ہوں گا، شیطان بھٹکا تو مگر ایمانی جذبہ وہ اپنے نبی کی عظمتوں پہ جان ہے قربان، اپنے رسول اپنے رب پہ جان قربان کرتا نہیں۔ تو خیر بہرحال اسی لیے بولے تمام مومن اب جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر جاتے ہیں، تو یہ جانے نہیں دینا، اور خود اپنا فائدہ ہے۔ کوئی بھی دیکھو بھائی اچھے اخلاق والا بولتا کسی کے ساتھ اچھے احترام سے پیش آئے، تو بد اخلاقی برا بلا بولے تو کیا بد اخلاق بولتے نہیں بولتے۔ عام لوگوں کے ساتھ یہ تو اللہ والوں کے ساتھ کچھ بد اخلاقی کرے تو کیا بولیں گے لوگ؟ دنیا بولے گی کیا نہیں، اللہ کے دوستوں کو بھی نہیں بخش رہا، کیسا آدمی ہے بولیں گے۔ خیر بہرحال خود اپنی بھی عزت ہے، فائدہ بھی اپنا ہے، اللہ کے دوستوں کا۔ اب ایمان پہ خاتمہ بولو نا بھائی، ارے دنیا میں کچھ بھی ہوں گا بھائی، عیش کے اعلیٰ سے اعلیٰ منزلوں میں ہوں گا، روح نکلتے عیش ختم ہو جاتا نہیں ہو جاتا، اصل عیش آخرت کا عیش ہے۔ ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ہمیشہ کی دوزخ سے بچے گا، ہمیشہ کی جنت کا مستحق۔ اگر کفر پہ مرے تو ہمیشہ کی جنت سے گیا تو گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں جلے گا نہیں جلے گا، ہمیشہ کی۔ کب کفر پہ موت ہو تو، اور کفر پہ موت ہوتی برے کون؟ اولیاء اللہ، اولیاء کی شان میں بے ادبی کرے تو کرنا نہیں، ہمیشہ کی دوزخ میں جانا نہیں، ہمیشہ کی جنت سے محروم ہونا نہیں، یہ عزم کر کے رہنا تو کبھی بے ادبی نہیں ہوگی، اور ادب کرے تو خاتمہ بالخیر ہوگا، یہ جذبہ لیں گے کبھی ادب ہاتھ سے جانے نہیں پائے گا اللہ کے دوستوں کا۔ اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے بس، نہیں کرو تو بھائی ان کا کچھ نہیں جاتا، وہ بڑے ہیں بڑے ہی رہتے، ہم ادب کرے تو بھی بڑے ہیں، نہیں کرے تو بھی بڑے، اللہ ان کو بنایا، ہمارے ادب سے بڑے نہیں ہوئے، بے ادبی سے اللہ چھوٹے نہیں کر دیتا۔
جو ہے وہ ہے, अपन तबाह होते, ادب کرے تو अपन اچھے ہوتے. یہ سوچ کے چلو کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا, اپنا نقصان آپ کر لیتا ہے. یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھو, اپنا فائدہ ہے. تو کیوں بری موت مرتے بے ادبی سے بولوں میں؟ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی بولے تو پیارے میرے سے میرا اللہ فرماتا ہے. کیا اللہ فرماتا ہے بولوں؟ مجھ سے میرا اللہ فرماتا ہے, من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے, اللہ کہہ رہا میرے سے لڑنے تیار ہو جا. اب جو کہہ رہا لڑنے تیار ہو جا, موت کے وقت شیطان بھٹکانے آیا تو اللہ بچائیں گا اس کو؟ اللہ تو اتنا جلال میں میرے سے لڑنے تیار ہو جا بولا, اس کو بھٹکا رہے تو اللہ کی نظر کرم نہیں پڑتی. اب تک کچھ بھی تھا گا, مرتے مرتے وہ شیطان کی جھولی میں چلے جاتا, کافر بن کے مر جاتا. وجہ یہی ہے نظر کرم ہٹ جاتی, کیونکہ اللہ کے ولی سے دعوت کرنے والے کو اعلان جنگ ہے. اللہ حبیب سے فرما رہا, بخاری کی حدیث قدسی ہے, کوئی کمزور امزور نہیں ہے. اور ایمان پہ خاتمے کی وجہ میں بتا دوں, پہلے حدیث سنا دیا. ایک شخص اللہ کے دوست سے محبت میں ملنے گیا تو اللہ کیا بولا, ہے میرے دوست سے محبت کرتا, میری خاطر میرے دوست سے محبت کرتا ہے, اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے دوستوں کا ادب کرنے سے کیا ہوتا, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رب کا دوست ہے تو اللہ دیکھتا ہے میری خاطر ادب کر رہا ہے. شیطان بھٹکانے آتا ہے تو اللہ اپنے کسی دوست کا اس کو ایمان بچانے بھیجتا ہے. محدث دکن میں تو ایک خدشہ بھی لکھے, امام فخر الدین رازی میں کوئی روح نکل رہی تھی, ایسے ٹائم شیطان آ کے وسوسے دار رہا تھا. بولے اللہ ایک ہے, کیسا مان رہی تھی؟ بولے تو 360 دلیلاں دیے. ایک ایسی بات بولا, وہ شیطان ہے فرشتوں کو در دیتا تھا, وہ پکا پہنچا ہوا ہے, بندوں کے امتحان کے لیے پاورفل بنا اللہ نے اس کو. ایک ایسی بات بولا, ان کے 360 دلیل ختم ہو گئے اس کے سامنے. بولے کون؟ محدث دکن میں فرما رہا. اب یہ وہ وقت تھا اللہ کی یکتائی میں شبہ ہو جائے. ایسے ٹائم پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بناتے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں, اور ایک مرتبہ گئے تھے, کون؟ امام فخر الدین رازی مرید بننے کے آتے, تو انہوں خلب پہ نظر ڈالتے, کانوں میں دھواں جانے لگا. حضرت یہ کیا جا رہا؟ بولے تو تمہارے منطق کا علم نکال رہا ہوں. بولے تو انہوں منطق کو تقریباً 15 سال اس سے زیادہ محنت کر کے پڑھے تھے. اب پڑھے تھے تو اب انہوں بولے اتنی محبوب علم نکال دے رہے, اتنی محنت کر کے, بلکہ بولے حضرت بڑی محنت کر کے پڑھا ہوں, 15 سال محنت ہو گئی. بولے وہ علم رہا تو میرا علم نہیں ڈالتا. بول دیا ہوگا مرید بننے کا مطلب فیض پانا نا بھائی, وہی نہیں ڈالتا. اب ہر ولی کا ایک الگ ہے, بعض منطق پسند کرتے, بعض اولیاء ان کے میں نہیں بنتا ہے. دونوں کی بھی حکمت ہے, وہ کیا حکمت بولے تو ٹائم بہت ہوتا. دونوں بھی اولیاء اپنے اپنے حکمت میں صحیح ہے. ان کے جیسے فقہا کا معاملہ جیسے اجتہاد کا, ان کا بھی معاملہ ہے. تو یہ نہیں پسند کرنے والے تھے منطق کو. انہوں بولے بھائی میں تو اپنا علم نہیں ڈالوں گا جب تک منطق کا علم نہیں ڈالوں. تو انہوں بولے میں بڑی محنت کر کے بڑھاؤں, تو رہنے دو. بولے انہوں چلے گئے. اب وہ شیطان آیا روح نکلنے کے وقت بھٹکانے. اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیل دے تو بھی ایک بات بولا تو سب ختم ہو گئے ڈینجر سے. تو اب اللہ کی وحدانیت میں شک کا ٹائم آ گیا. ادھر فرشتہ روح لینے بالکل قریب ہے, ادھر وضو بناتے بیٹھے تھے. تو محدث دکن نے کیا فرمانے, میں ان کی کلمات بتاتا ہوں, ان کا مفہوم بتاتا ہوں, وہی عظمت والے کلمات نہیں بتا سکتا میں. کیا فرمایا معلوم؟ پیر نجم الدین کبریٰ میرا مرید نہیں بنا تو نہیں بنا. کیا ہوا, ایک مرتبہ میرے پاس آیا تو تھا, یہ کہتے ہوئے کہا اے فخر الدین رازی, ملعون کو کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, بے دلیل ہی میں اللہ کو ایکتا مانتا ہوں. ہاں بولے ارے ملعون مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں بے دلیل ہی اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہ اللہ کی ایکتائی کا بیان کر رہے تھے, کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے, فرشتہ روح لے کے چلے گا. تو حضرت بولے دیکھو کیسے اللہ کے دوست کی بات صرف گئے تھے تو کیسا مدد ہوئی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اللہ کے حضرت فرما رہے اولیاء اللہ سے محبت کرو, ادب کرو, خاتمہ بالخیر ہوتا. مطلب اللہ تعالیٰ شیطان ایمان لوٹنے آتا ہے تو اپنے محبوبوں کے چاہنے والوں کو محبوبوں کے ہاتھوں سے ایمان بچا لیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب جو جتنے بڑھتے جائیں گے ادب اتنا بڑھتے جائے گا, محبت بڑھتے جائیں گے, پکی بات ہے. انبیاء تو وہ انبیاء ہے, رسول نظام ان سے بھی بڑھ کے, مصطفیٰ تو کائنات میں ان کا کوئی مثال نہیں. جیسے بڑا مقام ویسا ادب, بھائی کا جتنا ادب محبت کرنا ابا امی کا اس سے بڑھ کے ہے نا پتھری پت. اب ایسے ہی درجے جو ولی ہے ان کا, خطب ہے ان کا, ایسا بڑھتے جانا ہے. معزز سامعین کرام, اب میں آپ کو عرض کروں ایک بات,
शैतान किसको चक्कर देता, कौन बच के निकलता, किसको भी मालूम है क्या? अलबत्ता असबाब मालूम है तो अपन को सुकून होता कि अल्लाह ये तौफीक दिया असबाब की खातिमा भी बिलखैर। आप सुन लीजिए, मैं अक़ीदे की बात कहता हूँ, उसके बाद मैं क्यों बेमकसद नहीं कर रहा हूँ, सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर नहीं कर रहा हूँ। ये सुने तो वो समझ में आएगी शान। आप सुनिए, किसी के भी खातिमे का दारो मदार, किसी के भी ईमान का दारो मदार खातिमा बिल खैर पर है। कलमे पर ही मौत हुई तो मगर किसको भी नहीं मालूम कलमे पे कौन मरता, शैतान के चक्कर में कौन आ जाता, कौन गुमराहों के भटकने में भटक जाता, कौन गुमराही भी दो ख़त्म किए, कुफ्र तक जाने वाली, कुफ्र से कम फिर भी उन्हें बच जाएगा। कुफ्र तक गुमराही चले गई तो कभी भी नजात का रास्ता नहीं है। समझ लें, अपने आप को दुनिया में संभल के रखना है। ये रू निकलते हैं यहाँ की मुसीबत भी जाती है, ऐज भी जाता जी, वो मुसीबत आई कुफ्र पे खाते हैं तो कभी मुसीबत जाने वाली नहीं। हमेशा की मुसीबत से बचने के लिए चौकन्ना रहें। खुसूसन बुजुर्गों के अदब का बोला मैंने, असर की 4 रकात सुन्नत का फ़ायदा भी बताया, आजी दीन के तारीख़ का भी फ़ायदा वलियों ने जो कहा बताया मैंने। अब मुअद्दस सामने के नाम हदीस शरीफ में आया, प्यारे नबी फरमाते हैं, माँ के पेट में जब बच्चे को बनाते रहते, जब भी 5 चीज़ें फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से लिख देता, क्या खाएंगा, क्या पीएंगा, कितनी उम्र होंगी, कहाँ ज़िंदगी गुजारना, मर के कहाँ जाएगा, और शहादतमंद या शक़ात, यानी मोमिन है या काफिर है। मोमिन काफिर का मतलब ज़िंदगी भर मोमिन था तो वो मोमिन नहीं, बहुत ईमान पे है तो वो मोमिन। ज़िंदगी भर काफिर था तो वो काफिर नहीं। शक़ी से मुराद खातिमा बुरा है तो शक़ी। तो आप और एक हदीस सुना दे तो पक्का करने के लिए, प्यारे ने भी बताया, एक आदमी तकदीर में अल्लाह ने सब लिख दिया। एक मरतबा मैं कह रहा था, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हाथों की तरफ इशारा करके अपने सहाबा को बोले, बल्कि जबकि आप हिदायत के सहाबा में बोल रहा था, सहाबा किराम जो हिदायत के सितारे बोलते बोलते कहाँ की चले गया था मैं, ये बोल रहा था असल इन हिदायत के सितारों में, चमकते हुए सितारों में बदर की चांद की तरह बैठे हुए थे, 2 हाथ की तरफ इशारा करके, तुम जानते हो मेरे 2 हाथों में क्या है? तो सहाबा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। अब इसमें मुहद्दिसीन कहा ये इशारा करना बता रहा, किताबें दिख रही थी। बाद में कहा इशारा नहीं दिख रही नहीं थी, प्यारे नबी ने इशारे से समझाया मेरे हाथ में कुछ है। सहाबा ने ईमान लाकर कहा कुछ है, ये मतलब ईमान लाकर कहा है, करे तो है, अगरचे कि हमको नजर नहीं आ रही, बच्चे हबीब के हाथ में। प्यारे नबी ने कहा कि मेरे सीधे हाथ में जन्नतियों के नाम है, उनके बाप दादा के नाम, उनके कबीलों के नाम के साथ है, पूरे जितने जन्नत में जाने वाले आखिर में टोटल तादाद कितने लिख दिया गया। अब ये दोज़खियों के नाम, उनके बाप दादा के नाम, उनके कबीलों के नाम के साथ है, और बिल्कुल जुमला टोटल जितनी है पूरी लिख दी गई। मतलब ये बदलने वाला ना, वो जितनी टोटल है वो जन्नत में जाके रहेगी, दोज़ख में जाके रहेगी। तो आप बता रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दूसरी हदीस में, एक आदमी अल्लाह के पास दोज़खी लिखा रहता है, काफिर दोज़खी, एक में लिखा रहता है मोमिन जन्नती, जन्नती एक दोज़खी लिखा रहता, एक के बारे में लिखा था दोज़खी, एक के बारे में लिखा था जन्नती। अब कभी ऐसा होता बास के लिए, बास जन्नती लिखा ज़िंदगी भर जन्नत रहते हैं, मरते भी जन्नती, बस दोज़खी रहते हैं, ज़िंदगी भर दोज़खी रहते हैं, मरते भी दोज़खी, वो अलग है भाई। मगर बास का क्या मामला होता है, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, दोज़खी लिखा हुआ रहता मगर इन्हें जन्नती काम करते रहता। लिखा हुआ कहाँ है? दोज़खी। काम क्या कर रहा है? जन्नती। अब जन्नत में जाने एक हाथ का फासला रहता है, दोज़खी तकदीर गालिब आ जाती है, लिख दिया अल्लाह ने, तकदीर गालिब आती है, एक हाथ का फासला है जन्नत में जाने के लिए, दोज़खी बन के मर जाता है। बोले अब एक शख्स दोज़ख के काम करता है और लिखा हुआ है जन्नती, बल्कि काम है कर रहा दोज़खी, लोगों के नज़रों में दोज़खी बल्कि, लेकिन लिखा हुआ है जन्नती। अभी दोज़ख में जाने एक हाथ का फासला रहता है, जन्नती काम करके जन्नत पे खातिमा होता है। इसलिए खातिमे का दारो मदार, ईमान का दारो मदार खातिमे पे है। बोले अब हर एक को नहीं मालूम किसका खातिमा कैसे होता, इसलिए हम किसी ना हमारे बारे में ना किसी के बारे में नहीं बोल सकते हम जन्नती है या कोई और जन्नती है। ये बोल सकते मोमिन है, ये बोल सकते मोमिन जन्नती है, ये बोल सकते काफिर है, काफिर दोज़खी, नाम लेके से दोज़खी नहीं बोल सकते। हम नाम लेके दोज़खी बोले, अल्लाह उसको ईमान की तौफीक दे तो जन्नती होता है। कई लोग ईमान ला के जन्नती नहीं बने, नाम लेके नहीं बोल सकते दोज़खी, बोल सकते काफिर है, कितने काफिर दोज़खी बोलो, पर ये दोज़खी मत बोलो। इनात काफिर है, तकदीर में मोमिन होगा। अब एक मोमिन है, तकदीर में काफिर होगा,
یہ جنتی ہے نہ بولو مومن ہے، جو مومن ہے جنتی یوں بول سکتے ہیں، ان جنتی نہ بولتے ہیں، مثلا نام لے کے بولیں یہ جنتی ہے، نہیں بول سکتے۔ کب بولیں گے؟ خاتمہ ایمان پر دیکھے تب بولیں گے۔ جنازے کی نماز کب پڑھیں گے؟ دیکھیے آخر وقت تک ایمان پہ قائم تھا تب پڑھیں گے، سمجھیے نا۔ ہم نے صحابہ کو بھی کب صحابہ بولا دیکھا سب کا خاتمہ بالخیر ہوا، صحابی بولے، جس کا برا خاتمہ صحابی بولے ہی نہیں ان کو، نہ کوئی صحابی کی فضیلت بتائے، سمجھے۔ اب مرتد ہونے کے بعد فضائل چھن لیے جاتے ہیں، اتنا بڑا عہدہ تھا اس کا چلے گیا دیکھو کاتب کا، مگر جو کاتب ایمان پہ خاتم ہے ان کی کتابت کی شان الحمدللہ باقی ہے، وہ عظمتوں والے۔ انہیں مرتد ہونے سے وہ محروم ہو گیا، جو مرتد نہیں ہوئے ایمان پہ قائم ہے ان کی عظمت اپنی جگہ باقی ہے، اس کو دیکھ کے دیگر کاتبوں پہ انگلی اٹھانا غلط ہے۔ مرتد ہوگا اس کا نماز بیکار، روزہ بیکار، وہ مرتد ہونے سے بیکار۔ بولیں گے جو مرتد نہ ان کی بھی نماز بیکار ہوئی کیونکہ ان کی بیکار ہوئی لہٰذا ان کی، ارے انہیں مرتد ہونے سے مرتد کب ہوئے جو بیکار ہو؟ فرق ہے نا بھائی، دونوں کا فرق رکھ کے کام کرنا۔ صحابہ ایمان پہ خاتمہ ہوئے تو صحابی ہے، اور صحابہ کا ادب ہم پہ لازم ہے۔ پیارے نبی نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابہ کے آدھا سا جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا ایمان جتنا قوی ہے سب کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ ڈبل ڈبل بولے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بلکہ خاموش نہ بیٹھے میرے صحابہ کیا نہیں، پھر ڈبل بولے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد نشان ملامت مت بناؤ۔ نشان ملامت کوئی کب بنائے گا؟ کچھ خطا ہوئی ہوں گی تو بنائے گا نا، تو آقا کرے ہوں گی سب ہوئیں گی مت بناؤ، کیوں؟ وہ کر کے بھی اللہ کے پاس بڑے مقام والے ہیں، وہ آدھا سو جو کے ساتھ تمہارے احد کے پہاڑ کے سونے سے بھی بڑھ کے مقام والے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تنقید کوئی بھی کب کرتا، کچھ ہوا تو کرتا، وہ اس مت کرو بر رہے، سمجھ گئے نا؟ میں انہوں کرے میں کیا غلط کروں، وہ غلط ہے تو صحابی کا لحاظ کرو۔ اللہ نے ایک عام پاپی کو اللہ معاف کرتا تو صحابہ کو نہیں معاف کرتا، جن کے بارے میں حبیب نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد لگا ہوا، ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد لگا ہوا، پھر اس کے بعد برائیاں عام ہوں گی، جھوٹ عام ہوں گی، دھوکہ عام ہوگا، بغیر گواہی طلب کے گواہی دینے نقصان پہنچانے کے جذبے کے لیے آگے بڑھے گا، امانت میں خیانت ہوگی، اور کیا بولے جیسے عقیدے میں بتا نہیں ان کے کتنے یہود کے فرقے، میرے امت کے اتنے فرقے ہوں گے، ایک ہی ملت ہدایت پہ ہوگی، سب بولے عقیدے میں بھی اتنے بولے، بدعملی میں بھی یہود سے مثال دے کے سمجھائے۔ تین زمانوں کے بہتر ہونے کی گواہی دینے کے بعد فرمایا اس کے بعد اتنی برائیاں پھیلیں گی، بڑھتے رہیں گی کہ جتنے یہود کے گناہ ہے میری امت میں بھی اتنے گناہ ہوں گے۔ آگے بولے وہ زمانہ کو چھوڑ کر اس میں ہوئے کم لوگوں سے غلطیاں، کم لوگوں سے، تو جو ہوئے لیکن بعد میں اتنے زیادہ، بلکہ بولے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، میرے امت کے گناہ یہود کے گناہ سے ایسے برابر ہوں گے۔ دو جوتیوں میں فرق رہتا جی، برابر ہو، انہیں جو برائیاں کرے میری امت وہ کرے گی۔ بولے عقیدوں میں دیکھے تو بھی ان سے مثال دیے، بدعمالی میں دیکھے تو بھی ان سے، تو پیارے نبی کی تائید حاصل ہے بہترین زمانہ۔ اب بولو ہمارے زمانے کا ایک گناہ گار، بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، قتل کر دینے کے بعد ننیانوں کو قتل کر کے کیا کرا معلوم؟ عیسائی عالم سے پوچھنے گیا، وہ میں اس ننیانوں کا قتل ہوا اللہ معاف کرتا، ارے ننیانوں کا قتل کر کے معافی کی بات کرا، نہیں معاف کرتا، جب معافی نہیں ہے تو پورا ٹوٹل مکمل کرتا ہوں گے، اس کو بھی مار دیا ہوگا، پورے 100 کر دیا کر کے میں پوچھ رہا ہوں میں 100 کو قتل کر دیا ہوں کیا؟ بولے تو بولے وہ نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں جا ان کی صحبت سے تو اچھا ہو جاتا، اللہ معاف کرے گا۔ بولے بیچ رستے میں گیا تھا، فرشتہ آیا آ کے کیا کر رہا، روح نکالنے آیا، آ کے ادھر روح نکال رہا بیچ رستے میں، ادھر سے دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں روح میں لے کے جاتا ہوں، جنت کے فرشتے میں، دوزخ کے فرشتے کیا بول رہے ہیں 100 کا قتل کرا میں لے کے جاتا ہوں، اور یہ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ کرا تھا مگر توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، ہم لے جائیں گے۔
تو اب اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرا، بھائی دونوں کی زمین ناپو زمین ناپو، جس کی کم ہے انہیں لے لینا۔ تو حدیث میں آیا اللہ نے وہ نیک بندوں کے طرف کی زمین کو کہا سمٹ جا چھوٹی ہو گئی، ادھر کی زمین بڑی ہے ادھر کی چھوٹی ہو گئی، ناپے تو کم تھی، ارے یہ فاصلہ کم ہے، جنتی فرشتے لے کے چلے گئے۔ ایک 100 کے قاتل کو عمدن قتل کرا، اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی خطا اجتہادی سے لڑائی ہو جائے تو انہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ دینی جذبے میں لڑائی ہوئی ہے، اس لیے حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کہا، آپسی قتل کے بارے میں بھی کہا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہید ان کے شہید دونوں جنتوں۔ یہ اجتہادی جنگ ہو گئی تھی، کوئی ذاتی دشمنی کی نہیں تھی۔ میں خیر اشارہ صحابی کی بات آئی تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں زبان روکنے کا اللہ کے نبی حکم دیے، ارے یہ کرے وہ کرے، نبی نے یہ بھی تو حکم دیا زبان روکو، اکرام کرو۔ اس لیے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ محدثین مفسرین فقہاء اولیاء نے سب نصیحت کیا، صحابہ کا ذکر خیر سے کرو یا زبان روکو، ان کی لڑائیوں کی باتیں آئی زبان روکو، خاموش رہو، خیر کے علاوہ ذکر اللہ کے پاس معاف، پورے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، ان کے بڑے بڑے کام ہے، دین کی خدمات ہے، کہتا نہیں، خیر ادھر جانا نہیں ہے۔ تو صحابی کے بارے میں پیارے نبی بولے یہ ہدایت پر ہے، بولے عقیدہ بالکل پکا ان کا، اعمال میں پوری امتوں سے اعلیٰ، خطائی اور اجتہادی ہوئی خیر ہونے۔ میں اس لیے بولا صحابہ کے میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے احتیاط کی طرف رہنمائی کروں، اگر نہیں کرتے تو مرضی بھائی، ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا، ہمارا کام ہمدردی کرنا تھا کرے ہیں، زبردستی نہیں کرتے ہم، جو جیسی چاہے زندگی گزار لے بھائی، ہمارا کام سچی بات نبی کا پیغام پہنچانا ہے، بزرگوں نے اپنایا ہے وہ بات کو جو نبی نے حکم دیا اور پہنچایا ہے، اس کو کوئی نہیں مانتے تو مرضی ہے، اپنا اختیار۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا ہم نہیں بول سکتے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، مومن ہے بول سکتے، ان کافر ہے بول سکتے، کافر دوزخی بول سکتے، مومن ان جنتی، ان دو نام لے کے نہیں بول سکتے، نہیں معلوم انہیں آج کافر ہے کل مومن بنے گا، ان مومن ہے کل کافر، اس لیے کسی کا نام لے کے جنتی دوزخی نہیں بول سکتے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے، پیارے نبی نے نام لے کے کہا صدیق جنتی ہے، فاروق جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی مرتضیٰ جنتی ہے، طلحہ و زبیر جنتی ہے، سعد و سعید جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، یہ وہ شان والے ہیں، کسی کو تعین نہیں کیا جا سکتا جنتی ہے۔ مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا نام سب سے پہلے لے کر کہا یہ جنتی ہے۔ ترتیب بھی دیکھو کیسے ہے حبیب کی، کیونکہ پیارے نبی ترتیب وہی لیں گے مرتبہ جیسے رہے گا، اسی لیے صحابہ میں جب بھی ذکر ہوتا پہلے صدیق اکبر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی حیدر کرار کا، پھر بعد میں سب کا ہوتا تھا۔ سب صحابہ میں مشہور تھا کہ خلفاء راشدین اللہ کے حبیب کے پاس سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں، یہی ترتیب ہے۔ ہر ایک بار عبداللہ ابن ابی مناف مذاق اڑانے آیا خلفاء راشدین کا، اس کو بھی معلوم ترتیب کیا ہے، کیا کرا پہلے کافروں میں مذاق اڑانے کے لیے اس وقت اس دور کے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے جو شان صحابہ میں مشہور تھی یہ شان والے یہ شان والے، اس کے بعد ان کو چھوڑ کے عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، ان کو چھوڑ کے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کی تعریفیں جو مسلمان مشہور ہوا یہ شان رکھتے شان، مطلب ہم بظاہر ان کو مان رہے، ان کو ہم کیا سمجھتے بولا، پھر سیدنا علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کیا ہو رہا یہ شان ہے ان کی یہ شان ہے، بولا انہیں بھی جانتا ہے صحابہ میں کیا ترتیب ہے، حبیب کے پاس جیسی ترتیب ویسا ہاتھ پکڑتے جا رہا، عبید اللہ اس کو بھی معلوم ہے صحابہ میں کیا ترتیب مشہور ہے۔ اسی لیے خطیب صاحبان خطبے میں بھی پیارے نبی پہ درود بھیج کر پھر امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام، خصوصاً افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار،
پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رہیں، پھر ان کے شہزادگان حسنین کریمین رضی اللہ، پھر پیارے نبی کے چچا، دونوں چچاؤں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد تمام مہاجر انصار صحابہ، پھر تمام صحابہ، پھر تابعین، سب یہ طریقہ ہے صدیق اکبر۔ محدثین کے پاس دیکھو تو وہی ترتیب ہے، پیارے نبی کا جب مناقب کا بیان آتا ہے تو پہلے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا۔ محدثین کے بعد بھی وہی طریقہ ہے، تفسیر میں مفسرین کا وہی طریقہ۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء لکھ دیا، اس میں حبیب پاک کا ذکر کر کے پھر صدیق اکبر کا کیا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ محدثین کا انداز بتا رہا ہے، مفسرین کا انداز بتا رہا ہے، صحابہ میں ان کا جو ذکر ہوتا تھا حدیث میں آیا ہے وہ ذکر بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام امت میں سب سے بڑا رکھا ہے۔ یہ بات ہے پکی، تفسیر میں دیکھو وہ مفسر خود وہ ترتیب۔ حضرت ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آیت ہے لمبی۔ آپ مفسرین کیا بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو ان کے ساتھ والے بولے تو صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ سے ہٹ کر پورے امت قیامت تک کی ہو سکتی، مگر یہ تو صحابہ کا ہونا پکا، ساتھ والے بولے تو پکا ہے۔ اب باقی امت بھی آ سکتی، ساتھ بولے تو ایمان میں ساتھ ہے، محبت میں ساتھ ہے، اخلاص میں ساتھ ہے، یہ بھی آتے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا مومنین کے ساتھ آپس میں رحمت والے، اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ عداوت، سخت ہے یہ اللہ نے کہا۔ تو آپ ایک تفسیر یوں کیا ہے مفسرین نے، محمد رسول اللہ والذین معہ سے اشارہ ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اشارہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف، اشداء علی الکفار کی سے اشارہ ہے عمر فاروق اعظم کی طرف، پھر رحماء بینہم سے اشارہ ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی طرف، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اشارہ ہے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو دیکھو ترتیب بھی کیسے لا رہے ہیں، پیارے نبی کے ساتھ والوں کی صدیق اکبر، پھر فاروق، پھر عثمان، ہے نا ایسے ہی۔ اب ہمارے بزرگان دین کے جتنے کتاب اور سیدی بندہ نواز نہیں کہتے ہیں جمہور کا عقیدہ ہے صدیق اکبر سب سے بڑے، پھر فاروق، پھر عثمان غنی، تو سب نے صدیق اکبر کا پہلا نام لیا۔ حضرت نقشِ بندی سلسلے کے تاجدار بڑی ہستی ہے مجدد الفتانی قبلہ، وہ کہتے ہیں سب سے بڑھ کر ترتیب صدیق اکبر فاروق اعظم، یہ بولے۔ میرے کہنے کا مقصد ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں امت میں سب سے بڑا مقام اللہ نے دیا، ایک بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، کہنے کا مقصد میرا۔ اور پھر غوث پاک سردار اولیاء کہتے ہیں غنیت الطالبین میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی ذو النورین، پھر علی مرتضیٰ حیدر کا، یہ ترتیب یہ جتنے بڑے سلسلے کے بزرگان دین وہی بتا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے بزرگوں میں جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں وہی بتا رہے، محدثین، مفسرین، فقہا۔ اس لیے ہم دو مومن میں تفریقہ نہیں کر سکتے کہ دو مومنین میں اللہ کے پاس کون بڑا کون چھوٹا، ظاہری عمل کو دیکھ کے بولے بھی تو اللہ کے پاس باطنی کمالات کی وجہ سے مقام رہتا، ہمارا فیصلہ پکا نہیں ظنی ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے جب دو مومنین میں فیصلہ نہیں کر سکتے کس کا کیا بڑا مرتبہ ہے، امت میں جو اعلیٰ ٹاپ کی ہستیاں ان میں ہم کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم جہاں جمہور ہے وہیں گردن جھکائے ہے، اپنے سے آگے بڑھنے کی جرات ہم نہیں کرتے ہیں، کیوں جمہور کے آگے ہم نے گردن جھکایا ہے، جو جمہور نے کہا وہ کہا۔ اور سنو میں آپ کو ایک حدیث شریف نقل کر دیتا ہوں۔ اب پیارے نبی نے نام لے لے کر جنتی کہا، ان کو کوئی کسی امتی کو نہیں کہہ سکتا نام لے کر جنتی، کیا نہیں معلوم خاتمہ کیسے اللہ نے لکھا اس لیے، لیکن پیارے نبی نے نام لے کر بتایا ان کا خاتمہ بالکل برحق ہے۔ اور پیارے نبی نے حسنین کریمین کو نام لے کر کہا ایک جنتی جوانوں کے سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو یہی جنتی ہی نہیں کہا، جنتی جوانوں کے سلطان کہا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، نام لے کے بتایا جنتی ہی نہیں ساری جنتی عورتوں کی یہ امام ہے، سلطان ہے، بادشاہ، ملکہ ہے، یہ سمجھ رہے بات کو۔ حبیب نے جو جو مقام تھا نام لے کے بتائے۔ اور صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا
ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہے، اولین و آخرین کے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں، جتنے جنت میں جائیں گے بڑی عمر والے، سب کے سردار صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے. الا النبیین والمرسلین، اولین و آخرین سب مگر نبیین رسولوں کو چھوڑ کر. پیارے نبی نے فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد جتنے بڑی عمر والے سب کے سردار صدیق اکبر فاروق. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. میں جو حسنین کریمین کی شان میں بتایا وہ بھی ترمذی میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں وہ بھی ترمذی. ایک ترمذی لے لو سارے شہنشاہ مل جائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ کیوں سردار کہے؟ حبیب نے کہا ہے تمام اگلے پچھلے بڑی عمر والوں کے، مطلب جنت میں کوئی بڑی بوڑھے نہیں رہیں گے، بوڑھے نہیں رہیں گے بلکہ سب جوان رہیں گے. پیارے نبی نے سب کی عمر 30-33 سال والوں کی طرح رہے گی، اور اس میں جوانی گھٹے گی نہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں، ایک ہی حالت رہے گی جنتیوں کی. بالکل آدم علیہ السلام کے ساتھ قد رہے گا 60 گز کے رہیں گے، جوان رہیں گے 30-33 سال. حبیب بولے. اب ایک سوال ہوتا وہ بوڑھے رہیں گے نہیں تو یہ بوڑھوں کے سردار کیسے؟ تو اس کو علماء نے بتایا پیارے نبی نے دنیا کی عمر سے کہا، جو دنیا میں بڑی عمر میں انتقال کر جانے والے ان کے جنت میں سردار صدیق اکبر فاروق ہے. تو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام تمام امت میں سب سے بلند و بالا ہے. حبیب نے یہ فرمایا، اس لیے جمہور نے حبیب کے ارشاد کی وجہ سے یہ فرمایا ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں، ترمذی شریف میں دیگر حدیث میں بھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے آسمان میں بھی وزیر رہے ہیں، دنیا میں بھی، اور میرے آسمانوں میں وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، دنیا میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہے. اس طرح صدیق اکبر فاروق اعظم کو اپنا وزیر کہا دنیا میں. اس طرح اللہ نے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی عجیب شان بیان کی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کررانی کی شان عجیب شان کی بیان کریں. ہم بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوں گے. اہل بیت کرام کی عجیب شان ہے، صحابہ کی عجیب شان ہے. اللہ کے حبیب جب صحابہ کی عظمت بتاتے ہیں تو دل جھوم جاتا، اہل بیت کی شان بتاتے ہیں تو بے خود ہو جاتے ہیں. الگ الگ نام لے کر بھی حبیب نے جتنوں کی عظمت بتا، سب حق ہے. مصطفیٰ جس کی عظمت بتائے ہر ایک کے آگے ہماری گردن جھکی ہوئی. ہم کسی میں تفرقہ نہیں کرتے، ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہر ایک کا ادب لازم کرتے ہیں. اب معزز سامعین کرام تھوڑا سا سیرت کے بارے میں ذکر کر کے بات ختم ہو. افضل تو یہ ہوئے، ہمارا طریقہ بھی وہی چلے آ رہا. علماء خطبوں میں وہی، تراویح میں وہی چیز کرتے. دیکھو ایک تراویح 4 رکعت ہوتے پیارے میں، پھر 4 رکعت ہوتے صدیق، پھر 4 ہوتے فاروق خانم، پھر 4 ہوتے ہوں. یہ ترتیب بھی چل رہی. عوام میں بھی وہی، علماء کے خطبوں میں وہی، اور صحابہ کے درمیان حدیثوں میں صحابہ میں جب بھی نام لے پہلے صدیق اور فاروق. ایک بار کیا ہوا، ایک دیہاتی آ کے بولا، ایک دیہاتی آ کے ہاں ایک دیہاتی آ کے بولا جو بکریاں چرانے والا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکریوں کی ریوڑ میں سے ایک بھیڑیا آ کر میری بکری کو لے کے چلے گا. میں دوڑتے ہوئے گیا، وہ کھا لینے کو بیٹھا تھا وہ پہاڑ کی چٹان پہ جا کے. میں بھاگ لیتے گیا تو چھوڑ کے بھاگا. میں نے چھین کے لایا تو وہ بھیڑیا کو بات کرنے لگ گیا. کیا بولا، کیا بول رہا بھیڑیا؟ وہ آ کے پیارے نبی کو سنا رہے، وہ بکری کے چرانے والے صحابی. کیا بول رہا معلوم؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لے کے گیا. اس وقت کیا حال ہوگا؟ جو عید کا دن ہوگا تم لوگ کوئی بھی چروائے نہیں رہیں گے، بکریاں اور میں رہوں گا، تب کیا حال ہوگا تیرے بکریوں کا؟ بولا تو آ کے کیا کر رہے وہ چروائے، انہیں یہ بول رہا تھا بھیڑیا کیا آج تو چھڑا لے کے چلے گیا، اللہ میرے کو رزق دیا. تو اس وقت سب عیدوں میں مصروف رہتے، کوئی بھی چروا نہیں چھوڑ کے جاتے جنگل میں. جب ہم ہی رہتے بکریاں، جب کیا حال ہوں گا؟ بول رہا. بولے تو پیارے نبی بولے تو نے سچ کہا. یہ جو بھیڑیا بات کرا بولے سچ کہا، میں تیری تصدیق کرتا ہوں. اس کے آگے کیا بولے؟ ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے آگے بولے عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں اس وقت صدیق اکبر ساتھ تھے نا عمر فاروق اعظم، لیکن حبیب نے جہاں اپنی تصدیق کی بات کی وہی شیخین کریمین کی تصدیق کی بات کی. اس سے بھی سمجھو. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہتے ہیں اہل سنت ہونے کی نشانی ہے تفضیل الشیخین، حب القطنین، المسل القفین. شیخین صدیق اور فاروق اعظم کی فضیلت بیان ماننا.
اور 2 داماد عثمان غنی علی مرتضیٰ حیدر کرار سے محبت کرنا اور خفین کے مسئلے کو جائز سمجھنا، یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے بڑے۔ تو کہنے کا مطلب ہے بڑے سب فقہا محدثین مفت بولے بلکہ ہم گردن جھکائے، بھائی ہم مولانا ایک مومن دو مومنوں میں فرق نہیں کر سکتے، ہم کو کسی میں معاملے میں جانا بھی نہیں چاہیے، جمہور جو بولے وہیں گردن رہنا چاہیے، اپنے سے جا کے ہم اولیاء میں بھی ہو ہم مومن میں اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر بھائی، یہ جمہور بولے بلکہ ہم چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء میں بتانا نامہ چند گنا پورے نہیں گنا، چاہے وہ کچوچا کے علماء ہو، نظامیہ کے علماء ہو، بریلی کے علماء ہو، وہ کوئی سے بھی دنیا کے علماء ہو، اہل سنت کے جو سب یہی بات بولے سو ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے اولیاء۔ اب میں تھوڑی سی سیرت بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شرف دیا ہے، آپ حبیب کے موجود ہوتے ہوئے بھی امامت فرمائے، جبکہ آپ کا مزاج بالکل 2-3 باتیں بول کے اب ختم کر دوں گا، فضیلت کی بات تھی۔ آپ حبیب پاک کا مزاج خراب، چلنا مشکل ہوگا، اب چلتے تو 2 صحابہ کے ہاتھوں پہ کھاندوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، پیر مبارک زمین سے ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا معلوم؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر جو زمانہ تھا وصال شریف کے قریب کا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بولے تمہارے ابا کو بولو میری جگہ وہ امامت کرے، اب صدیق اکبر امامت کرے۔ تو انہوں بولے وہ بڑے نرم مزاج ہے، آپ کی جگہ ٹھہر نہیں سکیں گے، بہتر ہے کہ عمر فاروق اعظم کو بولیں آپ۔ تو کیا بولے پیارے نبی، تم لوگ زلیخا کی سہیلیاں نظر آتے، مطلب کیا؟ بہت جلدی کسی کا دماغ پھیر دینے والے دکھتے، بول کے مطلب یہ ہے جاؤ ابو بکر کو بولو میری جگہ امامت کرے، بولے جاؤ تمہارے ابا کو بولو۔ تو انہوں آ کے بولے اللہ کے حبیب کا حکم ہے امامت، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ امامت کرے۔ ابھی حبیب دنیاوی زندگی برکات کے ساتھ باہر تھے، ابھی تو زندہ ہی ہے وہ برزخ میں بھی، یہ زندگی برزخ کی بولتے ہوئے یہ دنیا کی بولتے ہیں، عالم شہادت بھی بولتے اس کو، یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ تھے۔ 17 نمازیں آپ نے پڑھایا ہے، سمجھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ تکلیف کے عالم میں تھے، ایک دم تشریف لائے، کچھ مزاج میں آسانی ہوئی، تشریف لائے تو وہ نماز پڑھاتے تو گم ہو جاتے تھے، اللہ کے جلووں میں ایسا پڑھاتے تھے۔ اب صحابہ حبیب کو دیکھ کے کیا کریں، تھالی مارنے لگے، تاکہ صدیق اکبر کو معلوم ہو نبیوں کے سلطان تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ کرا، ہٹ سمجھ کے پہچان لیا نبیوں کے سلطان تشریف لا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے، ایک دم رخ کیا تو دیکھے حبیب پاک تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا وہیں ٹھہرے رہو، ہاتھوں سے اشارہ کرے وہیں ٹھہرے رہو، وہیں ٹھہرے رہو۔ پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، تیرے حبیب مجھے یہاں کے کھڑے رہنے کا حکم دیتے ہیں، نوازش کرم ہے، لیکن تیرے حبیب کے ہوتے ہوئے ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ خیر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے آگے چل کے بیٹھ کے نماز پڑھائے، صدیق اکبر کھڑے رہ کر آپ کے رکوع قیام جیسے کرتے تھے صدیق اکبر ویسے کرتے رہے۔ صدیق اکبر کو دیکھ کے پورے صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کیا ہوا معلوم؟ پیارے نبی بولے، کیا بولے؟ جب میں تم کو حکم دیا تھا کھڑے رہو امامت پر، کس چیز نے تم کو روکا؟ تو آپ جواب میں کیا بولتے تھے معلوم؟ ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے ٹھہر کر نماز پڑھے، تو ادھر حکم ہے پھر بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب میرے کو یہ اس لیے بھی ذرا بولا، میں ایک صاحب واٹس ایپ میں بولے، وہ صاحب خیر میرے کو نام لینا میں ایک شبہ دور کا، وہ نہیں امام بولتے، کہاں کے امام پیارے نے بھی نکال دیے تھے امامت سے، بول دیا صاحب واٹس ایپ میں پھیلی وہ بات، میرے کو نہیں معلوم تھا یہ بھی بات چل رہی، بلکہ ایسی ہوں بٹن دبانے میں غور سے دیکھتا بھی نہیں کچھ چیز، بھائی خالی ٹائم میں دل نہیں لگا تو دیکھ لیتے بیٹھتے، ویسی وہ بھی کیا رہے امامت سے نکال دے، میں غلط بول رہا ہوں تو بخاری شریف بول کے لائے۔ اب بخاری شریف صفحہ نمبر دیکھنے کا تو کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا، اب وہ کوسی یہ حدیث لائے، پیارے نبی آگے بڑھ کے نماز پڑھائے، ان کو پیچھے رکھ کے پڑھے، تو آپ بولے اس کا نام امامت سے نکالے، بولے حالانکہ پوری حدیث یہ ہے جی۔ پیارے نبی بولے تو شارٹ فارم نے بولے بیچ میں کا نکال کے، پیارے نبی پہلے بولے وہیں ٹھہرے رہو، بولے سو نہیں بتائے صاحب، اور پیارے نبی نماز پڑھ کے میں تم کو حکم دیا تھا، پھر کس چیز نے روکا یہ نہیں بتائے، تو امامت سے نکالنا ہوا، یا پیارے نبی حکم دے رہے امامت کریں تو آپ کا ادب کی وجہ سے پیچھے ہٹنا ہوا، آپ ہی فیصلہ کرو۔ اور کہہ رہے ہیں میں بخاری پہ تو ایمان نہیں لاتا، وہ ان کو مانتا تو میں ابوبکری عمری ہوتا، بول دیا صاحب وہ میں نہیں مانتا، مگر تم لوگ مانتے، دیکھو تمہاری بخاری میں، بلکہ ارے بولنا بھی تھا تو امانت سے پوری بات پہنچانا نہیں، لا تقربوا الصلاۃ بلکہ قرآن بول رہا نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ خاموش بیٹھ جاتے جی، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں مت جاؤ ہے، خالی مت جاؤ تو سب نماز یا نماز نہیں چھوڑ دیتے۔
من الذی یشفع عنده اول کے چھوڑ دے تو کون ہے اللہ کے پاس سفارش کرنے والا؟ پورا بولو الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ آدھی آدھی بات بولے تو عوام کہاں جاتی جی؟ اے بخاری کا صفحہ بھی بتا رہے، کوئی بار بتا رہا نہ بھی بولا، اندر دھاندلیاں ہو رہے تو کیا معلوم ایسا ہو رہا ہے جی، اس لیے میں پوری حدیث سنا دیا ہوں۔ الخیر جانے دو، اور بھی اور آگے کی بھی حدیث اور ہے، آخری ٹائم کی بھی حدیث ہے۔ آخر میں جو آخری پیارے نبی وصال کرے خود صدیق اور امامت کر رہے تھے، پیارے نبی مسکرا کے تشریف لے گا تو بھی ہے حدیث، وہ تو بالکل آخری ٹائم کی ماتھے نکالتے تو مسکراتے کہ کو تھے آقا۔ خیر بہرحال آپ نے امامت کیا شرف اللہ کے نبی نے عطا کیا۔ اب مدت تامن کے آپ کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا، خلیفہ منتخب کرنے کے کیا یہ آخری بات کیا کہ فتنہ ہو، ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اگر چند لوگ زکوٰۃ کا انکار کرے نہیں دیتے بول دیا۔ عجیب عجیب فتنے، ایک قافلہ جا رہا تھا پیارے نبی اپنی زندگی مبارک میں بھیجے تھے، اب وہ قافلہ پیارے نبی کی وصال سے ہوئے تو رک گئے تھے۔ اب ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگے معلوم، جو بھی زکوٰۃ میرے نبی کے زمانے میں تھے اتنا مبالغے کے ساتھ کلام فرمائے، جلالی کلام، اگر کوئی میرے نبی کے زمانے میں اگر جانور کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اب نہیں دے رہا تو میں اس سے بھی لڑوں گا، بول دیا اس سے بھی جہاد کروں گا۔ آپ اس سے لڑائی، اور بولے جو نبوت کا اعلان کرا اس کے ماننے والے اس سے لڑائی۔ اب پھر صحابہ بول رہے حبیب کے پردہ کرنے کے بعد مکے کے جو دشمن اسلام کے ان کو جذبہ آ گیا ہے، اب یہ بڑی لشکر یہاں سے غائب ہو جائے گا تو لوگ کچھ بھی حملہ نہ کر دیں۔ سب ایک مشورہ دے رہے ہیں، صدیق اکبر کہ نہیں، اللہ کے نبی نے جس لشکر کو بھیجا تھا ابن ابو قحافہ اس لشکر کو نہیں روک سکتا، بولے جاؤ تم بھیج دیے۔ پورے صحابہ ایک طرف ہیں، آپ ایک طرف، چونکہ آپ کو امیر المومنین مان چکے تھے اس لیے مومنین مشورہ تو دے سکتے تھے، ماننا تو امیر المومنین کی بات تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ وہ لشکر جا کے خوب مقابلہ کر کے کامیاب ہو گیا تو پوروں کی رگاں ہمت ٹوٹ گئی، بولے پیارے نبی کے وصال کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اسلام و ایمان کو کمزور کرنے، مسلمانوں پہ نظر ڈالنے کی مجال نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ نے حبیب پاک کے بعد خلیفہ بنے، خلافت کا حق ادا کیا، تین جہاں خطرے میں آیا تھا حفاظت فرمائی۔ اور چلتے چلتے کہہ دوں یہ خلفاء نے ایمان کو سلامت رکھا، اسی ایمان کو اہل بیت نے کربلا میں بچا کے رکھا، بولو جا کے اس کی سلامتی۔ تو ہم پر صحابہ کرام اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری مال جان کی پرواہ کیے بغیر ہم تک ہمارا دین سلامت سے پہنچائے ہے، ان کا کوئی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے ہمیشہ ان کے ادب محبت کا چراغ سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے، نجات و کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ وہ راستے پہ چلنا آسان فرما دے جس میں تیری رضا تیری خوشی ہے، اس راستے سے ہماری حفاظت فرما لے جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔